إلى حبيبك المصطفى صلى الله تعالى عليه وآله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين. قال الله تبارك وتعالى في شان عظمت حبيبه الكريم: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم منبع العلم والحلم والحكم وعلى وارث حاله ومظهر كماله سيدي مرشدي وسيلتي جدي محي الدين الغوث الأعظم واسع اللطف وبحر الهمم وبارك وسلم بفضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. ونشهد أن سيدنا ومولانا محمد عبده ورسوله أرسل الله تعالى بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. أما بعد، قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين. صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله الأمين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. لي قمصة أطفي بها هر الوباء الحاتمة المصطفى والمرتضى وابناہما والفاطمہ. میرے لیے یہ پنجتن ہے دافع رنج و بلا. میرے لیے یہ پنجتن ہے دافع رنج و بلا. شاہی خدا شیر خدا حسن و حسین و فاطمہ. شاہی خدا شیر خدا حسن و حسین و فاطمہ. اور تڑپنے بھڑکنے کی توفیق دے. تڑپنے بھڑکنے کی توفیق دے. دل مرتضی سوز صدیق دے. دل مرتضی سوز صدیق دے. اور نہیں ہے دوسرا تم سا کوئی محبوب سبحان. نہیں ہے دوسرا تم سا کوئی محبوب سبحانی. محمد کا، علی کا، فاطمہ کا راحت جانی. بے شک سبحان اللہ. سبحان محمد کا، علی کا، فاطمہ کا راحت جانی. اور یا غوث تو ہے حسنین کا بے شبہ شبہ نور نورانی. بے شک سبحان اللہ. سبحان اللہ. یا غوث تو ہے حسنین کا بے شبہ شبہ نور نورانی. اور تیری میراث ہے مشکل کشائی یا حسن ثانی. سبحان اللہ. تیری میراث ہے مشکل کشائی یا حسن ثانی. اور تو پہلے پنجتن کر دے میری مشکل کی آسانی. آمین آمین. الہی خیر گردانی بحق شاہ جیلانی. الہی خیر گردانی
باقی شاہ جیلانی اور نبوت یا غوث نبوت تیرے گھر کی، بے شک بے شک، نبوت تیرے گھر کی ہے، رسالت تیرے گھر کی ہے، امامت تیرے گھر کی ہے، ولایت تیرے گھر کی ہے، شہادت تیرے گھر کی ہے، کرامت تیرے گھر کی ہے، اور بہر صورت بچا لینا یہ عادت تیرے گھر کی ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، جشن غوث اعظم، بہر صورت غوث اعظم بچا لینا یہ عادت تیرے گھر کی ہے، اور تو ہی ہر دور سے کر دے میری مشکل کی آسانی، الہی خیر گردانی، باقی شاہ جیلانی اور ہمارے دین کی حقانیت کے دونوں شاہد، سبحان اللہ، ہمارے دین کی حقانیت کے دونوں شاہد ہیں، معین الدین اجمیری، محی الدین جیلانی، سبحان اللہ، معین الدین اجمیری، محی الدین جیلانی، اور فدا بیدم علی کے لاڈروں پر معین الدین اجمیری کے صدقے محی الدین جیلانی کے قربان آمین۔ شاہ نشین پہ تشریف فرما قابل صد احترام علماء کرام، سادات کرام، بالخصوص برداپور کی جامع مسجد حسینیہ کے خطیب و امام عزیز القدر مولانا مفتی مظہر قادری نظامی صاحب حفظہ اللہ، حافظ نثار صاحب، حافظ فاروق صاحب، سید صاحب تشریف لائے ہیں، اللہ جزائے خیر عطا فرمائے، اور ہماری ہر دل عزیز حافظ عبدالواجد قادری، چشتی، نظامی، صادقی، اور اس عظیم الشان کمیٹی کے تمام ارکان، برادران ملت اسلامیہ، پس پردہ تشریف فرما عفت مآب خواتین اسلام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ماشاءاللہ، اب پتا چلا آپ لوگ کھانا کھا کے آئے، یہ سید صاحب کے وقت پتا نہیں چلا، میں سمجھتا ہوں کھا کے ڈائریکٹ بیٹھ گئے تو آواز نہیں نکلتی تھوڑی دیر، اب ذرا کلام والام سنے تو ہضم ہو گیا۔ بہرحال اللہ آپ کے اس جمع ہونے کو قبول کرے، اور اس ٹھنڈے ٹھنڈے ماحول میں، ان سرد ہواؤں میں آپ کی حرارت ایمانی میں اللہ اضافہ کرے، اور یہ آپ کا ہمارا بیٹھنا اللہ قبول فرمائے۔ سب سے پہلے تو میں آپ تمام کی خدمت میں میرے میراں پیر پیراں قطب دوراں شہنشاہ اقلیم ولایت سلطان الاولیاء قندیل النورانی صاحب الاشارات والمعانی الہیکل الصمدانی شہباز لامکانی قندیل النورانی پیران پیر غوث اعظم دستگیر کی 11ویں شریف کی مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ اللہ غوث اعظم کے صدقے تصدق آپ کو یہاں پر بھی خوشحال رکھے اور وہاں پر بھی خوشحال رکھے۔ یہ بڑی خوش نصیبی کی بات ہے کہ اللہ رب تبارک و تعالی نے تمام برکتیں رحمتیں ہم سنیوں کے دامن میں ڈالی ہیں۔ 12ویں کی برکت بھی ہمارے پاس ہے، 11ویں کی برکت بھی ہمارے پاس ہے، اور خواجہ کی چھٹی کی برکتیں بھی ہمارے پاس ہیں، اور 12ویں کا پورا مہینہ گزرا نبی کا صدقہ کھاتے ہوئے، 11ویں کا پورا مہینہ گزرے گا نبی کے شہزادے کا صدقہ کھاتے ہوئے، پھر رجب آئے گا تو امام جعفر صادق کے گنڈے بھی کھائیں، پھر خواجہ کی نیازیں بھی ہوں گی، پھر عرس صادقی بھی ہوگا، پھر وہ 10-15 دن کا لنگر بھی لگے گا، تو پھر نئے نئے بہانوں سے فاتحہ ہوتی رہے گی، کھاتے رہیں گی۔ اللہ یہی چاہتا ہے کہ تم کھاتے رہو، نبی کا اور نبی کی آل کا صدقہ کھاتے رہو۔ اور میرے پیر جن کی ہم 11ویں کرتے ہیں، اب ان سے زیادہ جاننے والا مفتی صاحب ہیں، علماء ہیں، پوچھے آپ، ہمیں تو پچھلے 900 برس میں نظر نہیں آیا، اسی لیے کہ جہاں تک ولایت کا تعلق ہے، جو جتنا بڑا ولی ہوتا ہے
وہ اتنا بڑا عالم ربانی ہوتا ہے اور اتنا بڑا عالم دین ہوتا ہے۔ ہم دکن کے رہنے والے ہیں اور دکن کے رہنے والوں تم بھی خوش نصیب ہو کہ دکن سبحان اللہ، سبحان اللہ، جملہ پہلی بار دیکھو۔ بے شک حق ہے، حق ہے، اسی لیے کہ ان کو پتا تھا کہ مولویوں پر تو انگلی اٹھے گی۔ بے شک، بے شک، وہ ایسے پیر تھے، ایک طرف سرکار فاروق اعظم کی اولاد تھی، بے شک، پھر 40 پشتوں میں تھی۔ اسی لیے یہ خصوصیت ہے کہ حضرت امیر المومنین بانی جامع نظامیہ کے دادا بھی 40ویں مسلمان تھے۔ بے شک، سبحان اللہ، سبحان اس 40 کی عدد کو سمجھنے کے لیے دل چاہیے۔ اللہ، سبحان اللہ، تو یہ 40 کا عدد بڑا اہم ہوتا ہے۔ 40واں بھی ہوتا ہے نا ہمارے پاس سننے میں۔ پھر موسیٰ کو بھی اللہ نے 40 راتوں کے لیے بلایا تھا۔ سبحان اللہ، انہوں نے اپنی شرح آفاق کتاب مقاصد الاسلام سبحان اللہ، سبحان اللہ، پیرانی پیر غوث پاک سے ان کو کیسی عقیدت تھی دیکھو۔ آج کل کے یہ مولوی عقیدت نکالنے کی کوشش کرتے ہیں۔ میں کہتا ہوں جن کے مدرسے میں پڑھ کر جن کے ٹکڑے کھا کر تو مولوی بنے ہو نا، ان سے پوچھو کہ غوث اعظم کا کیا مقام۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، اور وہ قادری المشرب نہیں تھے، انوار اللہ فاروقی رحمت اللہ تعالی علیہ، جنہیں فضیل الجنگ کہتے ہیں اور جنہیں شیخ الاسلام کہتے ہیں، جنہیں امام اہل سنت کہتے ہیں، وہ صرف چشتی بھی نہیں تھے، صابری چشتی۔ بے شک، بے شک، سبحان اللہ، صابریوں کا رنگ بہت گہرا ہوتا، بے شک، بے شک سرکار، بہت گہرا ہوتا، اٹھے تو سما بیٹھے تو سما۔ سبحان اللہ، صابر کلیر کے دربار میں جاؤ تو پتا چلتا، تو وہ پکے چشتی اور صابری تھی۔ بے شک، اور جو پکے ہوتے ہیں نا انہی کو غوث پاک کا مقام معلوم ہوتا ہے، سبحان اللہ، سبحان اللہ، کچوں کو معلوم نہیں ہوتا، بے شک، سبحان اللہ، لچوں کو بھی معلوم نہیں ہوتا، پکے ہونا پڑتا۔ سبحان اللہ، پکے ہوئے تو غوث پاک کا مقام سمجھ میں آتا۔ اسی لیے کہ یہ جو پیرانے پیر کی ذات ہے غوث اعظم، جن کو تم بڑے پیر کہتے ہو، اس طرف نکل جاؤ شمالی ہند کی طرف بڑے پیر کہتے ہیں، کوئی سلطان الاولیاء، پتہ نہیں کیا کیا ناموں سے میرے غوث اعظم کو جانا جاتا ہے۔ وہ امام حسن علیہ السلام کے شہزادے بھی ہیں اور امام حسین علیہ السلام کے بھی شہزادے۔ سبحان، جیسے سیدہ فاطمہ اور مولا علی کا نکاح ہوا تو عارفین نے ایک آیت کی تفسیر کی۔ علماء جانتے ہیں، سورہ رحمان پڑھتے نا، قرآن کی دلہن اسے کہا جاتا ہے۔ ایسے خوبصورتی سے اللہ رب تبارک و تعالیٰ نے اسے اپنے پیراہن میں الفاظ کے سمویا ہے کہ بغیر میوزک کے وجد آنے لگتا ہے سننا۔ سبحان اللہ، بے شک، اور تم کرو نہ کرو کائنات کا ذرہ ذرہ جب کوئی قاری سورہ رحمان کی تلاوت کرتا ہے تو وجد کرنے لگتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، بے شک سرکار، تو وہ آیت کیا ہے علماء کو پتا ہے۔ اللہ نے فرمایا رحمان میں، سورہ رحمان میں، مرج البحرین یلتقیان، یہ دو عظیم سمندروں کا ملاپ ہے۔ سبحان اللہ، سبحان، تو عارفین کی تفسیر کیا ہے؟ وہ کہتے ہیں کہ جب سیدہ کا نکاح مولا کائنات سے ہوا تو اللہ نے جبرائیل کو دے کر یہ آیت روانہ کی، سبحان اللہ، مرج البحرین یلتقیان بینہما برزخ لا یبغیان فبأی آلاء ربکما تکذبان۔ اس کے بعد کیا کہا؟ یخرج منہما اللؤلؤ والمرجان۔ یہ لولو اور مرجان کون ہیں؟ امام حسن اور امام حسین۔ سبحان اللہ، بات سمجھ میں آ رہی؟ سورہ رحمان نہیں پڑھے تو پڑھنا، اتنے بڑے بڑے علماء ہیں، اس کے بعد بھی اگر فیض حاصل نہیں کرتے تو افسوس کی بات ہے۔ حافظ ہیں، علماء ہیں، بیٹے جا کے پوچھنا بیٹا، کیونکہ ہم غوث اعظم کے غلام ہیں، پیرانے پیر کے غلاموں پر تو لازم ہے علم کا حاصل کرنا، اور علم حاصل کرنے عمر کی کوئی قید نہیں ہے، سمجھ رہی؟ جو عمر میں چاہو حاصل کرو، ماشاءاللہ کسی بھی عمر میں حاصل کرو، یہ موکل ہے۔ بلا لو شاہ جی کو بھی ادھر، صورت دیکھ کے تو وہی رہے قادم صاحب، ہاں ماشاءاللہ سامنے آ کے لگے تو مزہ تو بھی ہوتا۔ میں بولوں جناتوں کو تو میں دعوت نہیں دیا، یہ کہاں سے آ گئے رے باہر جناتا بول رہا ہوں، جناتوں کا سردار تھا، انہیں کیا کرا؟ جناتوں کا سردار۔ پیرانے پیر کے پاس ایک غلام ہے، یہ بہجت الاسرار شریف کی روایت، ایک زبردست وظیفہ دے رہا ہوں،
بعد میں تعویذ کرنے والے میرے دشمن نے بننا بھائی. وہ سمپل وظیفہ بتا رہا ہوں, شیطان سے بچنا ہے نا. ہاں کھیتوں میں تو بہت رہتے, جاتے پکڑ لیتے, ایتہاسک گاؤں میں بہت رہتے, ادھر تو بہت زیادہ ہی ملتے ہیں میرے کو, کیونکہ میں رات پھرتا رہتا ہوں نا. اب یہاں سے نکل کے نادرا جانا ہے کچے پکے رستوں سے, یہ علاقے کا چپا چپا راتوں میں پھر آوا ہوں, سفر کرا ہوا ہوں. معلوم ہے اللہ ہمارے اختر علی شاہ صاحب قبلہ کو سلامت رکھے, آمین آمین آمین. ان کی عمر دراز فرمائے. خلندر ہے, بے شک اور خلندرہ کبھی بھی عام لوگوں کو سمجھ میں نہیں آتی. بے شک ہے. سبحان اللہ ایسا کئی کو, ویسا کئی کو, یہ کئی کو, وائٹ کئی کو, سبحان اللہ. وہ لنگی کئی کو پہنتے, وہ سیون کئی کو پہنتے, وہ ابرو کئی کو صاف ہے, وہ داڑھی کئی کو صاف. ارے میں بولا دیوانے, ان کے پاس داڑھی ہوتی, شملہ ہوتا ہے, ٹوپی ہوتی, پیجامہ ہوتا, صدری ہوتی, تو تیرے جیسے ہو جاتے. بے شک بے شک. اللہ کو الگ بنایا, سبحان اللہ سبحان اللہ تھوڑا ڈیفرنٹ بنایا. سبحان اللہ. انہوں قلندر ہے, بے شک اور قلندر عام آدمی کے سامنے جو ہے نہیں آتا, آ گیا تو قلندر نہیں رہتا. بے شک. تو میں بولا شاہ صاحب کو تم سمجھنے کی ضرورت نہ کرو, جاؤ دعا لو, آ جاؤ. ان کو معلوم ان کو کیا کرنا ہے اور کیا کر رہے ہیں وہ. تو ایسی سے مرید غوث پاک کے دربار میں آئے اور خطرناک مسئلہ لے کے آئے. بیٹی کو جنات اٹھا کے لے کے بھاگ گیا. آج کل بولتے ہیں ہاں ایسا ہوتا ہے, برابر ہوتا نہیں. ہوتا تھا پہلے زمانے میں. یہ تو غوث پاک کا کرم ہے اور یہ غریب نواز کا صدقہ ہے. تم لوگ بچ گئے, بے شک. نہیں تو ہندوستان میں ایسے بڑے بڑے راکشساں تھے, ابھی پرسوں کرے تھے وہ, ہاں زندہ کھا جاتے تھے, ڈکار بھی لے لیتے تھے انسانوں کو, اور مسلمان بولے تو پہلے کھا جاتے تھے. ان کے بچے اب نکلے کھانے, اللہ پہلے کھا, ہاں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پہلے سبحان کھا. اللہ سبحان اللہ. معلوم کرے تو معلوم ہوتا. مدینہ شریف میں جب میرے نبی گئے تو مدینے کا نام پہلے طیبہ نہیں تھا, یسرب تھا. یسرب کس کے اوپر تھے؟ بیماریوں کی جگہ, جو زیادہ بیمار ہو جائے. حضرت عبداللہ بھی گئے بیمار ہو, حضور کے والد سیدہ آمنہ بھی گئی زیارت کرنے قبر. کس کی خبر کی؟ رسول اللہ کے والد کی. سبحان اللہ سبحان. انتقال ہوتے بے چین ہو گئی, مجھے زیارت کرنی ہے قبر کی. اگر قبر کی زیارت حرام ہوتی تو نبی کے ممی کو اللہ جانے دیتا؟ سبحان اللہ. وہیں روک دیتا, رسول اللہ ہی روک دیتے. نہیں, بچپنے میں پہلا سفر جو کرایا, بات نکل گئی تو سنا رہا ہوں. سبحان اللہ. پہلا سفر حضور کی عمر مبارک 6 برس, اور ادھر پیدا ہوئے حضور, ادھر بی بی آمنہ نے قصد کیا کہ میں اپنے شوہر کی قبر پہ جاؤں گی, زیارت کر کے آؤں گی. حضرت عبد المطلب بولے نہیں, ابھی میرا شہزادہ چھوٹا ہے, عمر سبحان اللہ. ابھی ذمہ داری ہے آپ کی. ہر سال پوچھتے تھے, ایوری ایئر آئی وانٹ ٹو گو ٹو مدینہ, جا کے میں زیارت. نو 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 6 سال کے ہوئے حضور, تو کہا اب جائیے. خادمہ کو ساتھ کیا, چلے گئے. کہاں گئے؟ زیارت کرنے کے لیے. زیارت کر کر کے آئے, راستے میں سیدہ آمنہ سلام اللہ علیہا کا وصال ہو گیا. حضور وہاں سے تنہا آئے. تو قبر کی زیارت کے لیے جو میرے تمہارے نبی کا پہلا سفر زندگی کا, سبحان اللہ. علماء کی خاص توجہ, کس کے لیے؟ قبر کی زیارت کے لیے. قبر کی زیارت. اور قبر کی زیارت اگر جائز نہیں ہوتی تو کیا میرے سرکار جاتے؟ سبحان اللہ. ارے موسیٰ جھولے میں دودھ نہیں پیتے. قرآن کہتا ہے موسیٰ جھولے میں غیر مسلمان عورت کا دودھ نہیں پیتے, تو میرے نبی موسیٰ سے افضل ہے نہیں ہے؟ بے شک. آدم سے عیسیٰ تک 1,24,000 سب میرے آقا کے پیچھے ڈھیرے ہوئے اقصا میں. بے شک. سبحان اللہ اقصا کو آزاد فرمائے. آمین. وہاں کے مسلمانوں پر ہونے والے ظلم کا اللہ بدلہ لے. آمین. وہاں کے شہیدوں کو اللہ اجر دے. آمین. وہاں کے پریشان حال مسلمانوں کی اللہ پریشانیوں کو دور کرے. آمین. تو حضور جب گئے تشریف لے کر, کہاں پر؟ مدینہ. ہجرت کے بعد تو پہلے اس کو بولتے تھے یسرب. کیا بولتے تھے؟ بیماریوں کی آماج کا, اس کا ترجمہ. لیکن حضور جاتے طیبہ ہو گئے, طوبہ ہو گئے. مدینہ نہیں, مدینۃ المنورہ ہو گئے. سبحان اللہ. 99 نام ہوئے اس شہر کے. علماء اس کی فہرست جانتے ہیں. تو حضور جیسے ہی گئے تو کہا کہ میں آیا تھا تو یہاں پر ایک کالی تھی. علماء کی توجہ چاہوں گا, کیا تھی؟
کالی بلا کی توجہ میں ذرا کھل کھل کے نہیں بول سکتا بھائی ذرا ہاں سمجھ رہے نا تھوڑا برین لگانا پڑے گا آپ لوگ تھوڑی ایکسرسائز کریں گے برین کی کرنے تیار ہے غور سے سنو وہاں پہ حضور نے فرمایا ایک کالی بلا تھی کالی پہ غور کرو کالی بلا تھی جیسے ہی میں آیا وہ مدینہ اور حجاز چھوڑ کر بھاگ گئی کدھر بھاگی معلوم اولیاء سے پوچھو کیا بولتے انڈیا کو آئی انہیں توجہ ہے آپ کی راز کی بات بول رہا ہوں اب انہیں آئی تو بولی ہاں مدینے سے نکالے اپن چھوڑنے والے نہیں ہیں کچا کھانا شروع کری اچھا کتنے دن کھاتی پیٹ تو بھرنا ہے نا تیرا اب سنو انہیں آئی کھانے کے واسطے انہیں آئی مارنے کے لیے تو رسول اللہ نے معین الدین کو بھیج دیا بچا لیتے اللہ سبحان اللہ توجہ سے سنو ہوشیار لوگ آئے تم نا ماشاءاللہ ویری انٹیلیجنٹ ایسا بولنے سے پہلے سمجھ رہے اللہ سلامت رکھے تو رسول اللہ نے توجہ کی ہاں میں ادھر سے بھگایا اور تم ادھر ٹھیک ہے اجمیر کی سرزمین پر ہندوستان کا کیا ہے اجمیر ہیڈ کوارٹر ہے معین الدین اجمیری کو بٹھا دیا کہا غریب نواز نے مجھے اسسٹنٹ چاہیے دلی میں بھی چل رہی بلا تو بختیار کاکی کو بٹھا دیا محبوب الہی کو بٹھا دیا کلیر میں بلا چلی تو صابر کلیر کو بٹھا دیا جنوبی ہند میں آئی تو سرکار بندہ نواز کو بٹھا دیا بمبئی میں بلا گئی تو حاجی علی کو بٹھا دیا مخدوم باہمی کو بٹھا دیا ہندوستان کے چپے چپے پر بٹھایا ناگور میں حضرت شاہ قادر ولی کو بٹھا دیا کرنول کی سرزمین پر سرکار لاہوری کو بٹھا دیا خندار میں کیسے کیسے بڑے بڑے اولیاء کاملین کو بٹھا دیا اب سائی گاؤں والے پریشان تھے کیا کرنا تو حضرت صادق علی شاہ کو بٹھا دیا سبحان اللہ نعرہ تکبیر اور یہ پورے مل کے تمہاری حفاظت کر رہے ہیں تمہارا روز نہیں تو جمعرات کو جمعرات جا کے تھینک یو بول کے آنا کیا بول کے آنا کرو بابا ایسا بدلو اس پہ بھی گفتگو کریں گے پڑھنا انشاءاللہ انہیں تو چھوڑنے والا نہیں چھوڑتا اب نہ انہیں چھوڑنے والا ہے نہ میرے نبی کا کرم تم کو چھوڑنے والا ہے تو رسول اللہ نے کیا کیا جب دیکھا کہ میری امت اکیلی رہ جائے گی تو علی کو بلایا اور بلا کر کہا من کنت مولاہ فہذا علی مولا میں جس کا مولا علی اس کا مولا سبحان اللہ سبحان اللہ اور مولا کا جو اہل سنت کا ترجمہ ہے ناصبی خارجی کا نہیں مفتی مدرس قادری صاحب نظامی نے بہت صحیح بات فرمائی شہزاد غوث اعظم کی زندگی 50 سالہ اگر دیکھوں تو 30-35 سال وہابیت سے فائٹ کرے زبردست فائٹ کرے سبحان اللہ اکیلے کرے ون مین آرمی تھے سبحان اللہ ان کو کسی کی ضرورت نہیں آپ کے دادی نے سنایا تو سچ سنایا اللہ آپ کے سارے خاندان پر فضل و کرم فرمائے آمین حقیقت ہے اکیلے لڑے ذوالفقار حیدری لے کے نکل گئے اور جب خارجی ناصبی فتنہ بڑا علی کے دشمنوں کا تو پھر اکیلے میدان میں اترے کسی سے ڈرے نہیں یہ علی کے خون کی تاثیر تو اب مسئلہ یہ ہے کہ کئی کے واسطے ہر سال 11ویں 12ویں 6ٹی اسی لیے دوستو کہ اللہ نے اپنے حبیب کو بھیجا صاحب اختیار نبی بنا ہمارا نبی کیسی شان والا ہے کہ نہیں ہم مجبور نبی کا کلمہ نہیں پڑھا ہم نے مختار نبی کا کلمہ پڑھا ہمارے نبی کی یہ شان ہے کہ ڈوبا ہوا سورج واپس لے کر چاند کے 2 ٹکڑے کرے دشمن کے ہاتھوں میں کنکریاں ہیں تو کلمہ نبی چاند کا پڑھا یہ میرے آقا کی شان ہے اب حضور کو تو تمہارے سے بہت محبت ہے نہیں ہے کتنا چاہتے رسول اللہ پیدا کرنی سو اماں بھی نہیں چاہتے جتنا میرے نبی چاہتے تم لوگ اپنے آپ کو اکیلے نہ کو سمجھو خدا کے واسطے مت سمجھو اور یہ بھی مت سمجھو کہ ہمارا کون ہے بولتے رہے کون ہے حضرت ہمارا ارے میں بولا دیوانے ہندوستان کے چپے چپے کا ہر ولی تمہارا ہے اور ولیوں کا سردار غوث جلی تمہارا ہے رسول اللہ اتنی محبت کرے تمہارے سے اتنی محبت کرے تمہارے کو اندازہ ہی نہیں ہے زندگی کی 63 برس عمر حضور پیدا ہوتے ہی امت کو یاد کرے نہیں کرے اور معراج میں گئے امت کو یاد خبر میں ہے امت کو یاد کرے ایک کچھ دعا کرے میرے آقا کیا کرے ہمیشہ سب سے زیادہ کثرت سے ربی حبلی امت اس کا ترجمہ کیا ہے علماء سے پوچھئے
اے اللہ میری امت کو بخش دے نہیں, مغفرت کر دے, میرے کو دے دے, پلیز ہینڈ اوور مائی امت ٹو می, یہ امت میری ہے, مجھے دے دے. اب دیکھو کیوں حضور نے کہا, روڈ کے اوپر کوئی بچہ گر گیا آتا, سڑک کا کنارے پہ ہے, کیا کرتے ہیں, بچاؤ بچاؤ نہیں بولتے, ارے میرا بچہ میرے کو دے دے. گڑے میں گر جائے گا, آگ میں چلے جائے گا, گاڑی کے سامنے, ارے میرا بچہ میرے کو دے دے. توجہ ہے آپ کی؟ تو حضور امت کے روحانی باپ ہے. میرے نبی نے یہ نہیں کہا یا اللہ میری امت کو معاف کر دے, وہ تو کرے گا اللہ, مغفرت کر دے گا اللہ, عدل و انصاف قائم کرے گا. نہیں, حضور نے کہا اللہ میری امت کیسی بھی ہوگی میرے کو دے دے. سبحان اللہ سبحان اللہ. اب اس کا مطلب یہ ہے کہ مولا اب جب میری ہو گئی تو میرا رائٹ ہے. توجہ ہے. اب یہ گھر ہے, کس کی ہوٹل ہے ماشاءاللہ, کیا نہیں کہا, بسم اللہ ہوٹل. یہ ہوٹل کے جو بھی اونر ہے ان کے ابا ان کو دیے ہوں گے نا, اللہ کو برکت عطا کرے, نام ہے. اب ان کو دے دیے تو باہر والے آ کے نہیں بولتے یہ میری ہے پراپرٹی, بولتے نہیں بھائی ہمارے ابا لکھ کے دے دیے, بہنا بھایا نو آبجیکشن سرٹیفکیٹ بھی دے دیے, اب یہ پراپرٹی ہماری ہوگی. تو بلا تشبیہ و بلا تمثیل قربان جاؤ میرے مصطفیٰ کے. حضور نے دعا مانگی تو کیسی دعا مانگی کہ اے اللہ یہ امت میرے حوالے کر دے, اب جب میری ہو گئی تو میرا اختیار ہے. بے شک, نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, میری ہو گئی تو میرا اختیار ہے. اب اللہ نے امت حضور کے حوالے کر دی, کری نہیں کری, کوئی دعا نہ ہوئی میرے نبی کی. اب اللہ کدھر رک کر کے نماز پڑھتے, قبلہ کدھر ہے, یہ حضرت قبلہ ہے بیٹھے سو, ہاں قبلہ کدھر ہے, کعبے کی طرف, مکے کی طرف. کعبہ جو ہے وہ ہمارا قبلہ ہے, پہلے سے تھا. حضور نے میرے نبی سید الانبیاء نے کم و بیش 2 سال اقصی کی طرف رک کر کے نماز پڑھی. اقصی کتنی امپورٹنٹ ہے دیکھو, ان لوگ بولتے ہیں اقصی چھوڑ دو, ہم بولے اقصی نہیں چھوڑیں گے, جان جاتی ہے تو جانے دیں. فلسطین کے جیال مسلمانوں کو سلام ہے, ان شہیدوں کو سلام ہے, ان کی ہمتوں کو سلام ہے. کٹ کٹ کر گر رہے ہیں, 6 نہیں 10,000 شہید ہو گئے ایک مہینے میں. اقصی نہیں چھوڑ رہے, کیوں, ان کو پتا ہے کہ یہ وہی مسجد ہے جس طرف ہمارے نبی نے رک کر کر ایک وقت نماز پڑھا. نماز ادھر پڑھتے تھے حضور, مگر یہودیاں یہ جو بد نصیب ہیں, اور حضور کیا فرمائے معلوم, اس وقت تک قیامت نہیں آئیں گی جب تک ایک ایک یہودی ختم نہیں ہو جاتا. یہ بچانے والے بھی سن لو, حضور کیا فرماتے ہیں, جس پتھر کے پیچھے جا کے انہیں یہودی چھپ جائیں گا, اتنا ظالم ہے یہ یہودی, اتنے ظلم کرنے والے, پتھر کے پیچھے چھپے تو پتھر پکار کے بولے گا میاں بھائی, میں اپنی زبان میں سمجھا رہا ہوں, ہاں ترجمہ نہیں کر رہا ہوں, مفہوم بتا رہا ہوں حدیث کا. انہیں بولے گا میاں بھائی ادھر آؤ, پتھر کے پیچھے مار دو اس کو, کیونکہ میں بیزار ہو گیا ہوں اس کے گناہوں سے, انسانیت سوچ مظالم سے اس کے میں بیزار ہو گیا ہوں. تو حضور ادھر رک کر کے نماز پڑھتے تھے, صحابہ بھی پڑھتے تھے پیچھے. ایک دن خیال آیا انہیں تانا دیتا یہودی, ان کے پاس تو قبلہ ہی نہیں ہے, ہماری مسجد کی طرف رک کر کے نماز پڑھتے. اچھا تانا, اور مجھے حضور نے کہا بولوں گا بھی نہیں, ہاتھ بھی نہیں اٹھاؤں گا. اور یہ معمولی ٹاپک نہیں ہے, مسجد اقصی کو ذرا ہاٹ ٹاپک ہے نا, برننگ آپ لوگوں کو معلوم ہونا, اس لیے اس کی تاریخ بیان کر رہا ہوں. مسجد اقصی مسلمانوں کا قبلہ کیا ہے, اول پہلا قبلہ. ہزاروں انبیاء نے وہاں پر نماز پڑھی, اور خود میرے نبی نے سفر معراج میں وہاں پر نماز پڑھائی. 1,24,000 انبیاء پیچھے, میرے نبی آگے. امامت کی تو کتنی افضل وہ مسجد ہے, اور افضل نہیں ہوتی تو پھر ڈائریکٹ مکے سے لے جاتا معراج میں, نہیں لے کے گیا. اللہ بولا نہیں محبوب تمہارے قدم پڑھنا ضروری ہے یہاں, ورنہ مسلمان اس کو فراموش کر دے. اور واقعی میرے نبی اگر ادھر رک کر نماز نہیں پڑھتے اور میرے آقا کے وہاں قدم نہیں پڑھتے تو ہمارے کیا لینا دینا. کتنے ایسے پیغمبروں کے پچھلے مسجدیں آج بھی موجود ہیں, ہم جاتے ہیں کیا نہیں, لیکن اللہ کو اقصی کا تقدس باقی رکھنا تھا, اس کی شان کو باقی رکھنا تھا, اسی لیے ادھر رک کر کے نماز پڑھے. یہودیاں تارا دیے, ان کا تو کوئی قبلہ ہی نہیں ہے. اب یہ کتنی امپورٹنٹ بات ہے, کیا کرے میرے آقا, دعا نہیں کرے اجتماعی, آؤ سب مل کے دعا کریں. آئیے حضرات, آپ یہ 40 دن کا چلہ کیسا کرتے ہیں, 40 ڈیز کو جائیں گے, نماز استسقاء پڑھیں گے, خنوت پڑھیں گے, نہیں
نبی کو شان بتانا ہے. اور پیچھے ابو بکر صدیق ہیں, عمر فاروق ہیں, عثمان ذوالنورین ہیں, مولائے کائنات شیر خدا ہیں, سلمان فارسی ہیں, ابو ذر غفاری ہیں, ابو ہریرہ ہیں, کیسے کیسے اجلہ صحابہ کرام ہیں, اور سب نماز پڑھ رہی. حضور کے دل میں تیج خیال آیا, ہٹاؤ اقصا, کعبے کو قبلہ بناؤ. تو دعا نہیں کرے آقا, کیا کرے معلوم, ایسا آسمان کی طرف بار بار دیکھا, ایک بار, دو بار, تین بار, جبرائیل آ گئے. اللہ بولا قد نرا تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فول وجهك شطر المسجد الحرام. محبوب تیرا بار بار آسمان کی طرف دیکھنا ہم دیکھ رہے ہیں. اللہ تو ویسے بھی دیکھتا ہے نا, لیکن محبوب جس اداؤں سے تو دیکھ رہا ہے ہماری طرف, تیرے جو محبت بھری نگاہیں, محبوب تیری نگاہیں سوال کر رہی ہیں, اور ہمیں پتا ہے تیرا بار بار آسمان کی طرف دیکھنا ہم دیکھ رہے. قد ترى تقلب وجهك في السماء, وجه کا دیکھو تصور, وجه کا مطلب کیا ہے, چہرہ, صرف آنکھیں نہیں, چہرہ. محبوب تو بار بار ہمیں چہرہ دکھا رہا ہے, ہم تیرا چہرہ دیکھ رہے, وہ شمس والا چہرہ دیکھ رہے, وہ دعا واللیل والی زلفیں دیکھ رہے, ہم تیرا علم نشرح والا سینہ دیکھ رہے, وہاں ما ذاق البصر وما طغى والی نگاہیں دیکھ رہے. مصطفیٰ اب پھیر دیں گے ہم تجھ کو اس قبلے کی طرف جس میں تیری مرضی. سبحان اللہ. اس کے بعد کیا کہا, چھوڑ اقصا کو, رخ پھیر لے کعبے کی طرف. سبحان اللہ. تو یہ ہے میرے نبی کی شان. بولو کیا ہے, قبلہ بدل گیا, اس کو بولتے ہیں تحویل قبلہ. قبلہ چینج ہو گیا. صحابہ آج کا وہابی ہوتا تو بتا, نو 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 نو, کیسا اپنا قبلہ تو وہ ہے نا, آپ ادھر کے, وہ وہابی نہیں, صحابی تھے. وہ کیا تھے, صحابی تھے. یا رسول اللہ, کعبہ ہے آپ بولے تو مانے, قرآن کو قرآن آپ بولے تو مانے, احمد رہے اللہ ہے آپ بولے تو مانے, ہمارے کو کیا کرنا تھا, آپ بولے تو مانے. تو وہ ایسے عاشق تھے. کیا تھے, عاشق تھے. اب میرے نبی اور تمہارے نبی جو امت سے اتنی محبت کرتے, اس لیے رسول اللہ نے چہرہ اپنا اقصا سے کعبے کی طرف پلٹا, ورنہ نہ پلٹتے میرے آقا. مفتی صاحب اور علماء کی توجہ چاہوں گا, اب تک یہودی ہمیں تانا دیتے رہے. دنیا کی آدھی آبادی تقریباً مسلمان ہے, اور ان کو یہ تانا یہودیوں کی طرف سے بولو برداشت کرنا پڑتا. میرے آقا تو پڑھ لیتے نا, ارے میرے نبی کا معاملہ کیا ہے, سرکار جدھر رخ کرے ادھر کعبہ ہے. اللہ تمہارے بارے میں بولتا, فَإِنَّمَا تَوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ, تم جدھر دیکھو اللہ ہے. نبی کی کیا شان ہوگی, جس طرف مصطفیٰ ہے ادھر کعبہ ہے. پیچھے 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 رسول اللہ پیدا ہوئے, کعبہ سجدے میں چلا گیا. گیا کہ نہیں, اب کعبے سے عظمت ظاہر کرنی ہے تو علی کو اللہ نے کعبے میں پیدا کر دیا. اب اس لیے علی کے چہرے کو دیکھنا عبادت, کعبے کو دیکھے تو بھی عبادت, علی کو دیکھے تو بھی عبادت. اب میرے نبی کو امت سے اتنا پیار ہے کہ تم کو, ہم کو, قیامت تک آنے والے مسلمانوں کو تانوں سے بچانے. کس کے تانے بیٹا, پہلے یہودی بولے تو نہیں معلوم تھا, اب تو فیس بک, انسٹاگرام, ٹویٹر, ٹک ٹاک اب بنو گے, اللہ کا کرم ہے. ارادہ کی کیا, اور ایک دوسرا چل رہا ہو خطرناک, کون سا ہے وہ, ایسے خوبصورت بن جا رہے بچے, فلٹر ڈال کے فوٹو لیتے ہیں. ارے میں بولا میری بھی کھینچ دیا, ہاں اسنیپ چیٹ میری بھی کھینچ دیا گیا. ہاں یہ میں چھو کیا ہو رہا, ارے بھائی تو ہوں رہا اسمارٹ ہوں, تو کیسا ہو نہیں آتا اسمارٹ, ایسے پوچھا تھوڑا بہت اسمارٹ ہوں میں, تو کیسا نہیں آتا. یہ اسنیپ چیٹ کا کمال ہے. ارے واہ, رشتے نہیں ہو رہے. اسنیپ چیٹ پہ دیکھے تو بچی سمجھ رہی اسمارٹ بچہ آنے والا ہے, دیکھے تو یہ بھی مسئلے چل رہے ہیں. اب آپ لوگوں کو تو سوم معلوم ہے, دنیا چھپی ہوئی آپ لوگوں سے. اب اللہ کتنے لوگ لیتے ہیں اسکرین کو, اور بدل بدل کے جڑے دیں سلطان بناتا کرتا. وہی بتائیں, ہمارے بچے بتائیں, میں نہیں یوز کرتا ہوں, میں فیس بک دیکھتا ہوں اور ٹویٹر دیکھتا ہوں, واٹس ایپ سے ضرورت ہے نا کیا کہ دنیا کے کرنٹ افیئرس. تو دنیا کے کرنٹ افیئر چھپے ہوئے آپ سے. پہلے بھی تو دوردرشن, وہ پرانے لوگوں کو معلوم ہے, 8 دن میں ایک بار ٹی وی آتا تھا, نیوز سننے بیٹھتے تھے. گلف وار ہوئی وقت زی ٹی وی آیا,
1990 میں صدام حسین اللہ کی لاکھوں رحمت ہو مجاہد تھا. میں تو 8 دن میں ایک بار ٹی وی آتا تھا, 1 گھنٹہ پہلے انڈا آتا تھا, پھرتے رہتا, اس کو دیکھ لیتے بیٹھتے تھے. اس کے بعد ڈو 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 بول کے دوردرشن آتا, ہفتے میں 2 بار پکچر آ جائے. آج کل کے بچوں کو کیا معلوم بیٹا, بڑے لوگ کتنے محنت کر کے ٹی وی دیکھے, تم لوگ کچھ بھی نہیں معلوم. 8 دن میں ایک بار ٹی وی آتا تھا, ہندی پکچر آتا تھا, وہ مراٹھی آتا تھا, 2-4 سیریلیں آتے تھے. 9 بجے دوردرشن کی نیوز آتی تھی, 9:30 پہ انگلش کی نیوز آتی تھی, ختم, ٹی وی بند. 11 بجے سو جاتے تھے, 10 بجے سو. اب آنکھاں انگلیاں 2 چیزاں بزی ہے. پڑھنے لکھنے کی ضرورت ہی نہیں ہے, پوری دنیا کی نالج ہے نہیں ہے. جی جی اسرائیل کے بارے میں پہلے معلوم ہوتا تھا, نہیں ہوتا تھا. فیس بک بنانے والا خود یہودی ہے, مگر دے دیا نالج. دے دی. اس کو چلانا ہے نا, فیس بک کھولتے دکھتا ظلم, کتنا ظلم ہو رہا. تو ذرا سوچو, یہ ظلم اب تک چلتے رہتا تھا, اور پوری امت, اب تو فلسطین پہ ہو رہا نا. یہ تانا ملتا تھا, ارے تیرا کا قبلہ رے, ہمارا معبد ہے, تم لوگ مجبور ہو ہم کو فالو کرنے. تو میرے نبی نے کیا کیا, قبلہ ہی بدل ڈالا. میری امت کو میں تانے برداشت کرنے نہیں دوں گا. تانے تشنوں کے لیے میری امت کو نہیں چھوڑوں گا, اس لیے کہ اللہ تو نے کہا کنتم خیر امت اخرجت للناس. محبوب تیری امت سب سے بہترین امت, تو ان کا کعبہ اور ان کا قبلہ بھی سب سے بہترین ہونا چاہیے. اب کعبہ دیا تو بہترین گھر, خدا کا سب سے بہترین گھر کو سب اقصی بھی ہے, کعبہ بھی ہے, لیکن کعبہ سب سے افضل. بولو, کعبہ سب سے افضل. اقصی 4 سال کے بعد بنی کعبے کے, آدم علیہ السلام کے, لیکن پہلے کیا بنا, کعبہ. اور آسمانوں میں تھا بیت المعمور کے نام سے. آج بھی ابراہیم علیہ السلام اس کو ٹیکا لے کے بیٹھے ہوئے, اور جتنے شہید آ گئے نا بچے فلسطین کے, سب ان کی خدمت میں ہیں. اسی لیے تو ان کے ماں باپ ایمان ہے نا, ان کے بعد ڈر رہے نہیں. ان لوگ ویڈیوز دیکھے نہیں, ایک آدمی کے مجاہد کے 3 بچے چلے گئے, ہنس رہا ہوں, اے اللہ تھینک یو, اللہ تیرا شکریہ, شکر الحمدللہ, اللہ تو نے قبول کیا, تو نے میرے بچوں کو منتخب کیا, ان کو شہید بنایا. اور کہتا ہے مجھے افسوس نہیں ہے, وہ میرے ساتھ نہیں ہے تو کیا ہوا, وہ ابراہیم خلیل اللہ کے ساتھ. یہ ہے ایمان. تو حضور کا یہ احسان کہ تم کو تشنوں سے, تانوں سے بچا لیا, قبلہ بدل گیا. تو حضور کیا چاہتے ہیں, تم کو سب سے بیسٹ دے. کیا چاہتے ہیں, سب سے بیسٹ. اللہ نے ہمارے نبی کو سب سے بیسٹ بنایا کہ نہیں. پورے انبیاء میں کیسے کیسے نبیاں پیدا ہوئے. عیسیٰ علیہ السلام مردوں کو زندہ کرتے تھے, لیکن میرے نبی ان سے افضل. موسیٰ علیہ السلام ہمارے چھڑی تو 12 چشمے نکل گئے, قرآن بول رہا, لیکن میرے نبی ان سے افضل. نوح علیہ السلام پوری امت کو لے کے کشتی میں بٹھا لیے, پھر بھی میرے نبی ان سے افضل. داؤد علیہ السلام لوہے کو پکڑے تو موم بن جاتا, پھر بھی میرے نبی ان سے افضل ہے کہ نہیں. بولو, اللہ نے اتنے پیغمبروں کو اتنے معجزے دیے. سلیمان علیہ السلام پوری امت کو پلین تھا ان کے پاس, ایک جہاز لے کے اڑ جاتے تھے آسمانوں میں. نہیں بول سکتا ماں سلیمان کے پاس اتنا پاورفل پاور تھے انہوں, نہیں, ان کو سب کچھ ملا تو میرے نبی کے صدقے. تو میرے نبی افضل. تو حضور کیا چاہتے ہیں, تم کو بیسٹ ملے. اب یہ بیسٹ کو پکڑ لینا, یہاں سے تقریر شروع. لگتوں میں خالی تھا, پچ چیک کر رہا تھا, بال مار کے چیک کرتے نہیں, کرکٹ کھیلے ورلڈ کپ چل رہا نا, میچ تو نہیں ہے نا, آج رات میں ہو گیا نا. ہاں, جب پچ چیک کر رہا تھا, ماشاءاللہ پچ مضبوط ہے. اب یہاں سے تقریر سن, بالکل نہیں, بالکل فریش تقریر دے رہا ہوں آپ کو, سننے تیار ہے. اللہ کیا چاہتا ہے کہ تم کو بیسٹ دے, اور نبی بھی چاہتے ہیں کہ تم کو بیسٹ دے. تو اللہ نے کیا دیا بیسٹ, سب سے پہلے اپنا نبی دیا تھا بیسٹ. اس کے بعد حضور نے کہا مولا میں بیسٹ تو میری امت سے بیسٹ کوئی بھی نہیں ہونا. تو اللہ بولا میں بھی تیری امت بھی بیسٹ. اے اللہ مجھے اصحاب دے. پہلے نبیوں کے ساتھ جو رہتے ان کو حواری بولتے, حواریون علماء جانتے ہیں, اور میرے نبی کو کیا دی, اصحاب دیے. کتنے ریسپیکٹ دی دیکھو حضور نے, حواری نہیں کہا, صحابی کہا. ہمارے پاس آج بھی بولتے ہیں بڑے آدمی ہے تو آئیے صاحب بیٹھیے, تو ریسپیکٹ دی حضور نے, میرے ہیں نا. تو حضور نے کہا, کیا کہا, بیسٹ دے. تو اللہ نے کہا محبوب تیرے صحابہ سب سے بیسٹ. اس کے بعد اللہ کے نبی کو بیوی دی تو ساری بیویوں میں سب سے بیسٹ. ادھر خدیجۃ الکبریٰ عطا فرمائی, ادھر عائشہ صدیقہ, جمیع امہات المومنین بیسٹ. سمجھ رہی. اور اس کے بعد بیٹی دی, سبحان اللہ,
جس کا نام سیدات النساء والعالمین سیدہ فاطمہ الزہرا، تو کسی نبی کی بیٹی میرے نبی کی بیٹی کے برابر نہیں. کہا اللہ نے کہ محبوب بیٹی بھی دی تو ایسی بیٹی دی کہ حوا بھی جنت میں رہے گی، مریم بھی جنت میں رہے گی، آسیہ بھی جنت میں رہے گی، لیکن مصطفیٰ تیری بیٹی کو میں نے سب سے بیسٹ بنایا ہے. میں نے اسے سیدات النساء العالمین بنایا. کیا بنائے؟ جنت کی عورتوں کی سردار. اس کے بعد بھائی دیا. یہاں پہ لوگوں کو ہضم نہیں ہوتا. ہم بولے علی دی بیسٹ. نو سر پلیز ڈونٹ سے دس. بولا کیوں نہیں بھائی؟ سب چیزیں مانتے تم لا، بھائی کو نہیں مانتے؟ بھائی سب سے امپورٹنٹ ہوتا نا بھائی. موسیٰ علیہ السلام کیا بولے تھے 40 رات میں؟ وہ ہارون علی وزیرہ بولے، میرے راستے وزیر بنا میرے بھائی کو، میرا اسسٹنٹ بنا میرے بھائی کو. تو رسول اللہ نے کیا فرمایا؟ علی تیری مثال ایسی ہے جیسے موسیٰ کے لیے ہارون تھا. اللہ یہ کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں ہوگا. تو جب اللہ نے اپنے حبیب کو بھائی دیا، بھائی کیوں؟ رسول اللہ نے فرمایا یا علی انت اخی فی الدنیا والآخرہ. اے علی تو میرا بھائی ہے، دنیا میں بھی آخرت میں بھی. اب جب بھائی دیا تو سب سے بیسٹ، اور پھر نواسے دیے. ساری دنیا کے نبیوں کے بیٹے قربان ان نواسوں کی شان پر. نواسے دیے. ابھی 6 سال کے 6. اور حضور اللہ کو علم ہے نا، اللہ کو معلوم ہے کہ اب محبوب کے جانے کا وقت قریب ہے. 7 ساڑھے 7 سے رہیں گے لوگ، دونوں شہزادے اور میرے مصطفیٰ چلے جائیں گے دنیا سے بظاہر. اللہ نے بعد میں جبرائیل کو نہیں بھیجنا ہے نا، وہی کا سلسلہ رکنے والا ہے نبی کی وفات اور وصال کے بعد. تو 6 سال کے 6 نہ کوئی بڑے مدرسے کو گئے، نبی کی تربیت یافتہ. کیا نکتہ ہے سرکار؟ اور ابھی نماز بھی فرض نہیں ہوئی. ایک ہی بات زیادہ ایگزیجریٹ نہیں کرتا، کھینچنے کی عادت نہیں ہے. سبحان اللہ. نماز بھی فرض نہیں ہوئی، جہاد بھی نہیں کرے. سبحان اللہ. سمجھ رہے ہیں؟ بچپن ہے، 6 سال 6.5 سال کی عمر ہے. اللہ بولا محبوب تیرے نواسے، لوگ یہ نہیں سمجھنا عام نواسوں کے ویسے. علی اور فاطمہ کے بیٹے کو لوگ عام طرح نہیں سمجھنا. کیا فرمایا؟ ان الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ. محبوب حسن اور حسین نوجوانان جنت کے سردار. ارے بھائی سرداری عمومی طور پر کب بناتے سردار؟ بچہ جوان ہونا نا. اللہ کو پتا ہے یہ جوان بھی اور انہی کے صدقے اسلام بچے گا بھی. تو بیسٹ کیا دیا؟ اب بیسٹ سٹی دیا مکہ، بیسٹ مدینہ دیا، بیسٹ. حضور نے کیا فرمایا؟ اللہ نے مکے کو حرم بنایا، میں نے مدینے کو حرم بنایا. بیسٹ. ایک نماز پڑھے تو 1 لاکھ، ادھر پڑھے تو 10,000. سمجھ رہے ہیں؟ تو کیا پتا چلا؟ جس کو نبی سے نسبت وہ بیسٹ. سمجھ گئے؟ اب جب امت میں ولیوں کو دیا، حضور کی امت میں ولیوں کو دیا، تو ولایت کی ابتدا کی. دیکھو شیخین کریمین کی چوکٹ پر جان قربان. لیکن جتنے قادری ہیں، چشتی ہے، سہروردی ہیں، رفاعی ہیں، شاذلی ہیں، قلندری ہیں، سروری ہیں، جتنے سلسلے ان سب کے امام کون؟ مولا. بولو یارو علی بولے تو ثواب ملتا ہے. فرماؤ کو بولو مولا علی. کوئی اور نہیں بولتے ہیں. ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ سلام اللہ علیہ فرماتے بابا، اور راوی کون ہے؟ سرکار صدیق اکبر. میں نے رسول اللہ سے سنا ذکر علی عبادت. سبحان اللہ. علی کا ذکر کرنا عبادت. ایک بار علی بولو عبادت کا ثواب. سبحان اللہ. علی علی بولو میں پانی پیتا. سبحان اللہ. نعرہ تکبیر. اللہ اکبر. نعرہ حیدری. ماشاء اللہ. تو علی دیا تو علی کو بھی بیسٹ بنایا. اور کیسی اللہ نے دیکھو ترکیب بنائی. مولا پیدا ہوتے آنکھ کھولے تو کس کو دیکھے؟ تربیت ہے نا. ابھی ایک بچہ وہ ہوتا ہے جسے آپ پال پوس کر بڑا کرتے ہیں، اس کا بچپن بھی آپ کی نگاہوں کے سامنے، لڑکپن بھی سامنے، اس کا بولنا بھی آپ کے سامنے، اس کا چلنا، اس کا دیکھنا، سب رسول اللہ کے ہاتھ میں. اور بس بھوک لگی تو رسول اللہ کیا کرتے؟ مولا کائنات کو زبان چوسا. تاریخ کے حدیث کی کتابوں میں لکھا ہے
تو علی کو بھی دیا تو بیسٹ ولیوں کا بادشاہ بنا کر اور طریقت کا مقتدا بنا کر. مولا ہمارے کس کے نہیں مقتدا لعیب ہر ایک سلسلے میں امامت کا ہر ایک سلسلے میں. سرکار سیدنا صدیق اکبر سے ایک سلسلہ چلا جسے سلسلے نقشبندیہ کہتے ہیں, اور سلسلے نقشبندیہ بھی چلا تو علی کے پوتے امام جعفر صادق کے ذریعے سے, وہاں پر بھی علی کا راج ہے. اور یہ بھی مت سمجھو کہ صحابہ میں نعوذ باللہ دشمنی تھی. آج کل چل رہا فیشن, ارے بابا صحابہ میں نہیں تھی. دولقہ کی الگ بات, علماء جانتے وہ بڑا ہے, ڈرائی ہو جاتا سبجیکٹ اب بولا, وہ علماء کی بے صحابہ میں نہیں تھی. مولا کی مولائیت کا اعلان کیا رسول اللہ نے, من کن تو مولا فہذا علی مولا. کیا مطلب, میں جس کا مولا علی اس کا مولا. صحابہ میں اگر جیلسی ہوتی تو امیر المومنین سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ صبح فجر پڑھ کے ٹھہرے ہوئے دروازے پہ, مولا خیمے میں سے نکلے تو بولے یا علی مبارک, اے ابو الحسن مبارک ہو. کہا کس بات کی مبارک؟ آپ نے ایسے عالم میں صبح کی کہ آپ ہر مومن مرد اور عورت کے مولا بن گئے. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ حیدری. تو دشمنی ہوتی تو مبارکباد. ارے تم لوگ ہیں بیٹا جو صحابہ کو اور اہل بیت کو الگ کرنے کی کوشش کرتے, نہیں مت کرو. اور ان میں کمپٹیشن بھی مت کرو. جس کی جو شان اللہ نے بنائی وہ ہے مسلمہ ہے. سرکار صدیق اکبر کا مقام اپنی جگہ. میں خالی امام زید ولادہ سے میں نے حضرت کو اللہ سلامت رکھے, کیا مسکراتا چہرہ ہے ماشاءاللہ. مومن کی شان ہے, جسے دیکھو تو مسکراتا رہے. امام مرید ہے ماشاءاللہ, اتنے دنوں کے بعد ملے, قیامت میں ملنے والے تھے کیا؟ جتنے ہیں آج ملنا میرے سے آ کے, نہیں تو میرے کو معلوم ہی نہیں ہوگا کون کون میرے پیر کے مرید آئے. سمجھ رہے ہیں, چہرے پہچاننا ضروری ہے بابا. تو امام زید علیہ السلام کس کے پتر ہیں بولو؟ ہاں امام حسین کے ڈائریکٹ پتر ہیں. اور ایک چیز سناتا, لوگ یہ بولتے ہیں مولویوں کو سیدوں سے دشمنی ہے, علماء کو نہیں ہے رے, مولویوں کو ہے. بے شک بے شک یہ بے شک, سبحان اللہ سبحان اللہ. امام غزالی سے بڑے عالم ہیں. کیا نکتہ ہے حضرت. امام غزالی کیا بڑے معلوم, ہڈیاں ان کے پاس پڑے ہوئے ہیں, مغز ہمارے پاس ہے, کتے ہڈیوں پہ لڑ رہے بولے سبحان اللہ سبحان اللہ. وہ امام غزالی. اب امام غزالی بڑے امام زندہ باد, موکل بابا جی. امام زید کون ہے؟ امام جعفر کے تایا ابو, تایا ابو. اب لوگ بولتے ہیں مولویوں کو دشمنی رہتی, بلا نہیں, جو عالم رہتا انہیں نہیں رہتا دشمن. جو دنیا کا کتا ہوتا نا انہیں سیدوں پہ بھوکتا. اگر کوئی حضرت اختر علی شاہ صاحب پہ بھوکا تو سمجھا انہیں یزیدی مولوی ہے, انہیں حسینی مولوی نہیں ہے. کیا شراخت ہے سرکار, سبحان اللہ. کیا یزیدی مولوی رہا تو بھوکتا, اس کو کچھ بھی سمجھ میں نہیں آتا. حسینی مولوی کون ہوتے والوں؟ حسینی مولویوں میں سر فہرست, حسینی علماء میں نمبر 1 پوزیشن پر امام اعظم ابو حنیفہ کا نام. سبحان اللہ سبحان اللہ. دنیا 80% آبادی حنفی ہے, اپنا سب حنفی ہے. انہوں کس کے مرید ہے؟ 2 سال بیٹھے امام جعفر کے پاس, بولے لولا سنتان لہلک النعمان. اور یہ جملہ کہاں سے سیکھے؟ سرکار فاروق اعظم سے سیکھے. انہوں کیا بولے؟ لولا علی لہلک عمر, علی تم نہیں رہتے عمر ہلاک ہوتا. امام اعظم ابو حنیفہ, اب ان سے بڑا کوئی عالم ہے تو ہاں, کوئی مجدد ہے, کوئی آج کے حضرت ہے, بڑے حضرت چھوٹے حضرت ہے, کوئی بھی نہیں ہے بابا. دنیا اسلام کے سب سے بڑے عالم کا حوالہ پیش کرو. اب سمجھو سیدوں کا دامن کہیں کو ضروری ہے. ان کے پاس سب تھا, چاہتے تو جان بھی بچا لیتے, کام بھی بہت کرنا تھا, کام بھی بہت کرنا تھا. کیا کرے معلوم؟ امام زید کرے جنگ خلیفہ کے خلاف, تو بولے سرکار میں مولوی آدمی, میں تلوار تو اٹھا نہیں سکتا, میں کہاں سے جہاد کروں گا؟ تو کہا کیا کرے گا؟ نعمان مرید ہے نا. 2 سال یہاں بیٹھے, علم لے لیے امام جعفر کے پاس, اور جا کے ان کے تایا ابا کے مرید ہو. انکار کر کے بتاؤ, جا کے امام زید علیہ السلام کے مرید ہو گئے.
اور مرید ہو کے بولے سرکار میں تیرا مولوی آدمی کتابوں کا کام آپ کے ساتھ جہاد نہیں کر پاؤں گا، ہاں اتنا ضرور کرتا ہوں آپ کے لشکر کے لیے 1,00,000 درہم پیش کرتا ہوں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ جہاد ہوا، جنگ ہوئی، امام اعظم شہید ہوئے، بادشاہ بولا اتنے پیسے کہاں سے آئے؟ 1,00,000 کون دیے تھے؟ نعمان بن ثابت۔ جیل میں ڈال دو۔ دیکھو عشق رسول کس کو بولتے ہیں؟ کوئی مولوی تیار ہمارے واسطے جیل میں جانے؟ ہمارے کو ڈالنے کو تیار ہے؟ مارو سیدوں کو کربلا میں کاٹی، ابھی بھی کاٹو، یہ چل رہا نہیں۔ نعمان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ، ہمارے ماں باپ قربان ان پر، کتنا بڑا احسان ہے ان کا، امت پر کتنا بڑا احسان ہے، اس لیے ان کا مقام سمجھو۔ ایک امام اعظم ہے تو دوسرے غوث اعظم، سبحان اللہ۔ اور ہم بڑے خوش نصیب ہیں، ہم امام اعظم والے بھی ہیں، غوث اعظم والے بھی۔ سبحان تمہاری ایک ایک وضو میں وہ شامل ہے، اللہ۔ بے شک تمہاری ہر نماز کے ثواب میں امام اعظم شامل ہے۔ بے شک۔ وہ کس کے غلام؟ امام زید مظلوم۔ جب وہ شہید ہوئے تو بادشاہ بولا ہاں کھول دیے تھے پیسے، نوان بلاؤ جیل میں ڈال۔ آپ کو پتا ہے آل رسول کی محبت میں جن کے نام سے تم حنفی مسلمان ہونا ہے نہیں، یہ سب بولو بے شک بے شک۔ تم حنفی مسلمان ہو، وہ امام اعظم ایسے عاشق اہل بیت تھے کہ کئی سال جیل کی کوٹری میں گزار دیے اور اہل بیت کی محبت میں اپنی جیل کے اندر جان دی۔ یہ ہے اصل مولوی۔ بے شک۔ اب ذرا آج سے پہچان لینا بردہ پور والوں، بہت ہیوی تقریر دے رہا ہوں۔ ہاں یہ بڑے شہر میں 10-20 ہزار لوگوں میں ہونی تھی، میں نہیں کرتا ہوں، غوث پاک کراتا۔ بے شک ہے۔ ہاں ہم لوگ نہیں اپنے سے نہیں بولتے، ادھر سے آتا ادھر سے دے دیتے، رکھتے کچھ بھی نہیں۔ علی کی اولاد ہے اس لیے زبردست بات کروں، اس کے بعد غوث پاک کے چیپٹر پہ آ جاؤں گا انشاءاللہ۔ تو اگر اب کوئی بولے سیدوں پہ وہ کہ تو کیا بولنا؟ تو یزیدی مولوی ہے، تو حسینی مولوی ہوتا تو امام اعظم کی طرح آل رسول پر قربان ہو جاتا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ سمجھ رہے ہو میری بات؟ اب دیکھو رسول اللہ کو امت سے اتنا پیار ہے کہ کیسے کیسے چن کر دی، اور امام اعظم کے بارے میں بھی فرما دیے میری امت میں ایک عالم پیدا ہوگا، بے شک۔ اگر سریا پر بھی علم ہوگا تو جا کے حاصل کرے گا۔ سبحان اللہ سبحان اور اللہ۔ علماء کا متاخرین کا اس بات پر اجماع ہے، یونانیمس ہے کہ وہ امام اعظم ابو حنیفہ کے حوالے سے کہا۔ بے شک بے شک۔ تو حضور نے امام بھی دیا، تو جتنے بھی ہیں نا امام شافعی، امام مالک، وہ بھی بڑے امام ہیں، چاروں حق پر ہیں، 4 مسلک ہے، 5 نہیں ہیں۔ سبحان اللہ کتنے؟ سبحان اللہ۔ ہاں 4 رسول، 4 کتاباں، 4 ہاں بڑے بڑے فرشتے بھی 4 ہی ہیں۔ بے شک بے شک۔ ہاں پیچھے عالم جنات صاحب بتاؤں، بے شک بے شک۔ 4 ہے، اور یہ بولنے والے بھی مولانا ہی ہیں ان کے۔ ارے تم لوگ ہماری نہیں سنے تو مولانا کی بھی تو سنو رے۔ ابا نے کسی کی نہیں سنتے، بولا کس کی سنتے؟ نفس کی سنتے۔ اب مرضی تمہاری، جاؤ گڑے میں گرو، انہوں ہی ڈنڈے لے کے ماریں گے۔ بڑا بولا ارے میں کیا بولا تھا، تم لوگ کیا کرے رے؟ سبحان اللہ سبحان میں کیا بولا تھا، میں تو نہیں بولا تھا، ارے 4 بولا تھا 5 کیسے لائے رے؟ تو وہی سی عیسیٰ علیہ السلام بھی 1 بولے تھے نہ 3 کرے عیسائیاں، ڈنڈے پڑیں گے، پھولوں سے ویلکم ہوئے گا۔ ان لوگوں کا ہی پڑتا، ابھی بھی ٹائم ہے، توبہ کر لو۔ مفتی صاحب بیٹھے ہوئے، حافظ صاحب بیٹھے، میں جایا بھی تو ان لوگوں کے ہاتھ پہ سید صاحب بیٹھے، توبہ کر لو۔ سنو 4 ہے مسلک، مولانا بھی لکھ کے گئے کتاب میں، اگر 5واں بولا تو باطل ہے۔ بے شک بے شک۔ کوسے کوسے کلاس چل رہی ہے سمجھو۔ ہاں حنفی، حنبلی، مالکی، شافعی، اور غوث پاک کیا ہے؟ حنفی نہیں، حنبلی۔ میرے غوث پاک کو ضرورت نہیں ہے تقلید کی، بے شک سبحان اللہ سبحان اللہ۔ مگر کرے کئی کو کرے معلوم۔ اب یہ لوگ آئے بولا ہاں غوث پاک کو کیا ضرورت ہے تقلید کی؟ بھئی مجتہد ہے تو ضرورت نہیں ہے، سمجھ رہے ہیں؟ غوث پاک کو ضرورت نہیں تھی، لیکن غوث پاک تھے حنفی المشرب سے۔ بے شک۔ علماء کو معلوم، امام حنبل کے پاس گئے تو خبر سے برآمد ہو گئے، وہ بھی بڑے عاشق رسول و آل رسول تھے بھائی۔ بے شک۔ خبر سے نکل کے آگے بولے یا عبد القادر ایک گزارش ہے۔ بولے کیا ہے؟ آپ حنبلی ہو جاؤ نا پلیز۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ تو غوث پاک بولے وہ کئی کو، تو بولے اگر آپ حنبلی نہیں، داڑھی پکڑ کے، اگر آپ حنبلی نہیں ہوئے تو مجھے خوف ہے کہ جو آپ کے نانا جان کی روایتیں میرے پاس ہیں وہ سب ختم ہو جائیں گے، بے شک بے شک۔ وہ بچیں گی نہیں۔ تو پیرانے پیر بولے ٹھیک ہے، سبحان اللہ میں آج سے حنبلی ہو جاتا ہوں۔ سبحان اللہ۔ تو غوث پاک کو حنبلی حنیف کہنے کی ضرورت نہیں تھی، وہ
قادری اور جعفری ہے نام کے بے ساتھ، شک، بے شک۔ لیکن تقلید کو باقی رکھنا تھا۔ یہ تو ہر ملا نکل کے بولیں گے اب تک اگر غوث پاک حنبلی نہیں ہوتے، حنفی سے حنبلی نہیں ہوتے تو آج 5 والا ہے 5000 آ جاتے تھے۔ بے شک بے شک ہر پیر کا ایک مسلک ہوتا تھا۔ بے شک سرکار، بے شک سرکار، بے شک سرکار، بے شک سرکار، اعلی حضرت کا مشرف الگ چیز ہے، مسلک آپ مت بولیں۔ بے شک ہم انڈیا میں کھلم کھلا ہوا بے شک، سیدھے سبحان اعظم اللہ، خواجہ سبحان سرکار کے اللہ، بیٹے سبحان اللہ، ڈرتے نہیں، پورا انڈیا اکیلے پھرتے۔ بے شک ہاں ہماری کو بھی جان کا ڈر رہتا تو پھر بولتے نہیں تھے جہاں دو مصلیحت خاموش بیٹھ جاؤ، نہیں ہم آپ کو لیسن دے رہے ہیں، سمجھ لو۔ انہوں کو بول کے کہ مولانا 4 ہے، کتنے؟ 4 اگر وہ سلسلہ اگر تھمتا نہیں، غوث پاک حنبلی نہیں ہوتے، امپورٹنس نہیں دیتے تو آج لاکھوں ہوتے تھے۔ ہر گلی میں ایک مسئلہ ہوتا تھا۔ بے شک، یہ گلی کیا اسی گلی بولتے تھی، غوث پورا، غوث پورہ کا ایک ہوتا، خواجہ پورہ کا ایک ہوتا، سائی گاؤں کا ایک ہوتا، ہمارا مسلک الگ۔ ارے نہیں رے، تم لوگ مسلکن حنفی ہے، مشربن قادری ہے، بے شک، سبحان اللہ، تم لوگ مسلکن حنفی ہے، مشربن چشتی، بے شک مشربن سہروردی، بے شک، رفائی ہے۔ اس سلسلے کو باقی رکھو۔ اب حضور پیرانے پیر غوث اعظم دستگیر محبوب سبحان، سبحان اللہ، سبحان اللہ، اب دیکھو ان سے کتنی محبت کرے کرنے والے، کیوں؟ اسی لیے کہ یہ مرج البحرین یلتقیان کی دوسری تفسیر ہے۔ بے شک بے شک، سبحان اللہ، ایک تفسیر مولا علی مشکل کشا سیدہ کا نکاح ہوا، اور دوسرا نکاح جو حضرت ابو صالح موسیٰ جنگی دوست اور حضرت احمد الجبار ام الخیر کا ہوا۔ ادھر سے حسنی پوتا، ادھر سے حسینی پوتا، سبحان اللہ، دونوں مل کے آئے۔ تو غوث پاک کیا لے کے آئے معلوم؟ امام حسن اور امام حسین کی اولادوں کا پورا فیض سبحان اللہ، ایک ساتھ جمع ہو گیا تو اسے عبد القادر جیلانی کی ذات۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، کہنے والوں نے غوث کہا العظم، حسنی پھول حسینی ہے مہکنا کے، بے شک، سبحان یہ اللہ، شان اور آب و تاب سے غوث پاک تشریف لے کر آئے۔ اور غوث پاک کو آپ لوگ ایسی سب کو سمجھو، اللہ کی سب سے بڑی مدد کا نام غوث اعظم۔ سبحان اللہ، بے شک سرکار، بے شک، سبحان اللہ، اتنی محبت کرتے ہیں جیسے ان کے نانا محبت کرتے نا امت سے، بے شک، کتنی محبت کریں۔ رسول اللہ کیا بولے؟ ربی حبلی امتی، ربی حبلی امتی، ربی حبلی امتی۔ غوث پاک کیا بولے؟ مریدی 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 مریدی، ہر جگہ مریدی مریدی، لا تخف اللہ، سبحان اللہ، مرید ڈر مت اللہ میرا رب ہے، مریدی لا تخف فاشن فیش، سبحان اللہ، مریدی ہمت کشتہ بغنی۔ سبحان ارے اللہ، جدھر دیکھو مریدی مریدی مریدی، ہم بولے غوث پاک اتنا مریدی مریدی تو کوئی بھی نہیں، بے شک، اور مریدی میں محبت دیکھو۔ نانا کیا بولے؟ امتی امتی امتی، میری امت میری امت میری امت۔ غوث پاک بولے مریدی مریدی مریدی، میرے مرید میرے مرید میرے مرید۔ اور یاد رکھو صرف قادریہ غوث پاک کے مرید نہیں ہے، دنیا کے ہر سلسلے کا مرید غوث اعظم دستگیر کا غلام ہے۔ سبحان اللہ، تم مانو نکو مانو، اندر سے قادری چل تو بے شک، دیش ان کا ہی چل رہا، حکومت ان کی چل رہی، سکہ ان کا چل رہا، یہ غوث پاک ہے۔ بے شک، بلاد اللہ ملکی تحت ہو، سبحان اللہ، اللہ کے جتنے ملک آئے عبد القادر کے کنٹرول میں، بولے غوث پاک سبحان اللہ، سبحان کوئی بچ سکتا؟ تم لوگ 250-300 ملکہ جانتے، ہزاروں عالمین، غوث پاک بولتے سب پر عبد القادر کی حکومت چلتی، سبحان اللہ، بے اور شک، کہیں کو چلتی معلوم؟ جیسے رسول اللہ نے علی کو امت کا مشکل کشا بنایا، بے شک، بے شک، مددگار بنایا، مولا بنایا۔ بے شک سرکار، بے شک، انت مولانا فانصرنا علی القوم الکافرین، پڑھتے سورہ بقرہ کی آخری آیت۔ کیا مطلب ہے؟ اللہ مفتی صاحب سے پوچھے، اے مولا تو ہمارا مددگار ہے کافروں کے لیے، بے شک، کافروں پہ غلبہ حاصل کرنے، بے شک، فانصرنا نصرت عطا کر، کیوں؟ تیری مدد، تو مددگار ہے۔ یہاں پہ مانا کیا لیتے؟ مددگار کا لیتے، دوست کا نہیں لیتے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، اللہ تو دوست ہے ہمارا، کافروں پہ نصرت دے دے، کہیں بھی نہیں ہے ترجمے میں ہے۔ مولانا بولے تو بولتے مددگار، علی کا نام بولے ہم بولے علی مولا، نہیں دوست ہے۔ نہیں بھائی پلیز، ویئر آر یو گوئنگ؟ یو آر گوئنگ رانگ، آپ ٹریک بدل رہے ہیں، ٹریک مت بدلیے، ہم ادب سے محبت سے سمجھا رہے ہیں آپ۔ بے شک، اب دیکھو علی ہے مددگار، کیا ہے؟ مددگار، بچہ گرا تو اماں کیا بولتی؟ یا علی۔ سبحان اللہ، یا علی مدد بولتے سمجھ جاتا ہوں، گڑے میں گر رہا یا علی مدد، سمجھ جاتا ہوں، کیوں؟ علی مدد کا نام، بے شک، اور مدد اللہ کی طرف سے، بے شک، بے کس شک، کی ہے؟
اللہ کی شیر خدا ہیں، وجہ اللہ ہیں، باب العلم ہے، مولا علی مشکل کشا ہیں، سید الواسلین ہیں، سید المتقین ہیں، ہے کہ نہیں، امام الاولیاء ہیں. ان کا کام کیا ہے؟ مدد کرنا. کیا ہے بولو؟ مدد کرنا. فقیر دروازے پہ آتا، اللہ کے واسطے مدد کر، بولے تو بھائی شرک بول کے بڑھائے تھے. مولانا نے کہا وہاں مدد کرو، 2 دن سے بھوکا ہوں، وہاں مدد کرو. مولانا آسان ٹھڑ جاتے آ کے ان سے پیدا والے آئی کیا کر رہا شیر. ارے پاگل ہو گیا، کہہ رہے کھانا مانگ رہا ہوں مدد کرو. اور اللہ خود بولتا نا، ہر جگہ قرآن میں بولتا مدد کرو مدد کرو، ایک دوسرے کی مدد کرو، بولتا نہیں بولتا مدد کرو مدد کرو. اب تم مجبور گناہگار اپنے سے کتنے تو پھر بھی کر رہے ہیں مدد، بیوی کی مدد کر رہے ہیں. آئی ذرا میری مدد کرو جی، کام کرنا ہے، کھانا بنانا ہے، کرنا ہے، شیر مدد بولتے کیا؟ بچہ بڑھ رہا مدد کرو، کوئی پانی میں ڈوب رہا بھائی مدد کرو. اللہ کی مدد کا انتظار کر، ڈوبتا ڈوب جا، مرتا مر جا. کیا کرتے اس کو آپ لوگ؟ گھر میں رہنے دیتے، پاگل خالے کو بھی جاتے. پوچھو یہ جماعت والوں سے، بچہ ڈو رہا پانی میں پکارتا پلیز ہیلپ می، مدد کرو. مراٹھی میں کیا بولتے؟ واسوا جو بھی ہے، واسوا واسوا بولو. نو پلیز ویٹ فار اللہ. ارے اللہ بھی پوچھیں گا پاگل کیا کرا تو؟ انہیں ڈوب رہا تھا، بتایا کہ انہیں اے اللہ مدد کرنا صرف تیرا کام ہے، میں نہیں کرتا. بولتے ایسا نہیں بولتے، کچھ جاتے. تیرنا آؤ تو بھی کچھ جاتے، نہیں آئے تو بھی کچھ جاتے. سرکار شہزادے غوث اعظم پہ اللہ کی رحمتیں اور لاکھوں کروڑوں زبردست جوک سناتے تھے. ایک گاؤں میں ایک بچہ پانی میں گر گیا تو پکار رہا ہے مدد کرو مدد کرو مدد کرو. کس کو بھی تیرنا نہیں آتا تو ایک ساتھ بڑھ کے کودے باڈی میں سے کیسے کیسے رہتے، درگاہ شریف میں کیسا کنواں ہے دیکھے نا، ویسے کنویں میں کود گئے، بچے کو نکال لیے. گھڑی وڑی سب خراب ہو گئی، فون وون سب گیا پانی میں، سب خراب ہو گیا. نکل کے ادھر ادھر دیکھے، اس کے بعد بولے واہ 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 واہ، بچا لیا بچے کو، اب گاؤں کے ہیرو بن گئے. ان کو غصہ ادھر ادھر دیکھ کے بولے وہ سب جان دے، پہلے یہ بول پانی پہ دھکا کون مارا میرے کو، یہ بول دھکا کون مارا، میں تو کچھ دے والا. تو ایسی جگہ اپن ٹھہر کے تماشا دیکھے. مدد کرو، مدد آتی. اللہ کی مدد اللہ بندوں کے ذریعے بھیجتا. بدر میں اللہ مدد فرشتوں کے ذریعے بھیجا نہیں بھیجا. تو ٹھیک اسی طرح اللہ کی سب سے بڑی مدد کا نام اب زمانے میں، اس زمانے میں مولا علی ہے. بے شک اس لیے سرکار فاروق اعظم بولے علی تم نہیں ہوتے تو میں ہلاک ہو جاؤں. بے شک اور اس زمانے میں اور مہدی علیہ السلام کے آنے تک اللہ کی سب سے بڑی مدد کا نام کون ہے؟ غوث اعظم. کون ہے؟ غوث اعظم. اللہ کی سب سے بڑی مدد کا نام ہے، اسی لیے کہ انہوں اپنے نانا کی پوری امت سے محبت کی. بے شک بے شک. کیسی محبت کرتے معلوم؟ ایک مرید آیا روتے ہوئے اور آ کے بولا سرکار رات میں میرے کو 70 مرتبہ احتلام ہوا. نوجوان بچوں کو معلوم، چھوٹے بچے توجہ نہیں کرنا. تو حالت بری ہو گئی میری. تو غوث پاک فرمایا تو مرید کب ہوا تھا؟ تو بولے یسٹرڈے کالج. تو غوث پاک نے فرمایا عبد القادر کا دامن تھاما اور تو گناہگار رہ جائے. اب توجہ، پیرانی بھی کیا فرمایا معلوم؟ میں نے تیری پیشانی پر دیکھا کہ تو جب میرے پاس آیا تو تیری پیشانی پہ 70 زنا لکھے تھے. اللہ اکبر. تو 70 عورتوں کے ساتھ زنا کرنے والا تھا. تو جیسے ہی گیا عبد القادر نے عبد القادر کے رب سے کہا کہ اللہ میرا مرید اور گنہگار، بے شک میرا مرید اور قطاکار اور میرا مرید اور زانی، اے اللہ میرے مرید کو بچا لے، میرے مرید کو بچا لے، میرے مرید کو بچا لے. تو اللہ نے وہ جو زنا تو زندگی میں کرنے والا تھا اس کو خواب میں تبدیل فرما دیا. سبحان اللہ سبحان اللہ. یہ ہے نسبت قادریت، یہ ہے غوث پاک کی مدد. سب سے بڑی مدد کا نام کیا ہے؟ غوث اعظم جیلانی محبوب سبحانی. تو امام اعظم ابو حنیفہ نے جو عشق کیا اہل بیت سے،
وہی امام اہل سنت امام انوار اللہ فاروقی نے بھی کیا, مولانا احمد رضا خان صاحب نے بھی وہی کیا. تم لوگ نکل گئے بعد میں, ہاں تم لوگ چلے گئے, جیسے عیسیٰ یہاں چلے گئے نکل کے. عیسیٰ علیہ السلام کا کیا قصور, نعوذ باللہ. ویسے خان صاحب کا بھی کوئی قصور, he also tried his best. اور تم لوگ نہیں سن رہے تو کیا کریں, آج بھی آ جاؤ. مہارارا کے سیدوں کا دامن انہوں پکڑے تھے, یہاں پہ بھی سید السادات سبحان اللہ توبہ کر لو. بات جا کی نہیں, مگر ضد آ گئی نا. ضد کیسی, ابو لہب ابو جہل کی ضد آ گئی. معجزے دیکھ کے نہیں مانے, تم لوگ خون دیکھ کے نہیں مان رہے. تو ایک امام اہل سنت امام انوار اللہ فاروقی رحمۃ اللہ تعالی علیہ جب بات شروع ہوئی تھی, اپنی کتاب معرکۃ الآراء کتاب مقاصد الاسلام میں کیا لکھے غوث پاک کے بارے میں, وہ لکھتے ہیں کہ جس طرح غوث اعظم محبوب سبحانی کے تصرفات بولے تو آپ کا ادھر ادھر دیکھیں, تصرف یعنی کرامت, پاور, یہ سمجھو جس طرح غوث اعظم کا پاور ان کی زندگی میں تھا, ان کی وفات کے بعد بھی وہ پاور آج بھی جیسے کہ ویسا باقی ہے. بے شک سبحان اللہ سبحان یہ بولنے والے کوئی چھوٹے موٹے نہیں, بانی جامع نظامیہ سبحان اللہ سبحان رحمت اللہ تعالی علیہ, ان کا یہ پاور ہے غوث اعظم محبوب سبحانی کا کہ ہر مرید کی مدد کرتے. اور تم لوگ گھبراؤ نہ, میں زیادہ عبادتہ کرو بھی نہیں بولتا, چھلے کرو, 40 دن جاؤ, بیوی کو چھوڑو, بچوں کو چھوڑو. بیوی بھی چھوڑ کے گئے تو کس کے رحم و کرم پہ بھائی, زمانہ بڑا خطرناک ہے. نکو جاؤ چھلے ان لوگوں کو, گھر پہ بیٹھو, کھڑکیاں بند کر کے رکھو, پٹے نکل گئے آج کل, بڑا خطرناک ماحول ہے. موبائل فونا دیکھ دیکھ کے دماغ خراب ہو جا رہے, کرائم بڑھ جا رہا. اللہ محفوظ رکھے. آمین نہیں جانا, گھر میں بیٹھو, اللہ اللہ کرو, اللہ کرو, اللہ کرو, اللہ کرو, درود پڑھو, اپنے گھر کی حفاظت کرو. کیوں قو انفسکم واہلکم نارا, اللہ فرماتا قرآن میں اپنی آل کو, اپنے خاندان کو اللہ کے عذاب سے ڈراؤ. ڈراؤ رہے, ڈرتے ہیں بلنگا بے باک ہو جا رہے, ڈرو. مگر اس کے بعد کیا ہے, اس کے بعد کیا فرمایا اللہ, تم اپنے جانوں پہ جب ظلم کرو ڈرو مت. لا تقنطوا من رحمت اللہ, اللہ کی رحمت سے مایوس مت ہو. اللہ کی رحمت کون ہے, وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین. سبحان اللہ سبحان کیا ہے, میرے حضور کی ذات ہے. اللہ کی رحمت کون ہے, اللہ کے محبوب بندے ہیں. اور اللہ کی رحمت غوث اعظم دستگیر ہے. بے شک بے شک ہے نہیں, اپن اللہ نہیں بولتے. کوئی بھی گھر میں گھس کے آ گئے تو اللہ کی ہر رحمت بن کے آیا رہے, تو گھر میں آیا سے برکت ہے. سبحان اللہ ارے تیرے گھر میں آیا تو رحمت ہے, نبی کے گھر میں آیا تو رحمت نہیں ہے. سبحان اللہ. اور غوث پاک پیرانی پیر اپنے مریدوں سے بہت محبت کرتے, بہت پیار کرتے, اتنا پیار کرتے اور اتنے کریم ہیں. یاد رکھو, مشہور قصہ ہے نہیں, ایک وقت چور گھس گیا. بے شک کہاں گھسا, گھر میں. غوث پاک کے گھر کے اندر چور گھس گیا, اور کیا کرا, اندھیرے میں جبہ پکڑ لیا پیرانے. سبحان اللہ. ہاں, یہ کس کا جبہ ہے, پیرانے پیر. پیرانے پیر کا جبہ ہے. یہ وہی جبہ ہے جو مولا علی دیے تھے. بے شک سبحان اللہ. وہ کرامتوں والا جبہ پکڑ لیا, اور چور کہیں کیا آیا تھا, تفریح کو آیا تھا. کہیں کو آیا تھا, چوری کرنے آیا. چوری اچھا کام ہے, اچھا کام ہے, پر تو پورے نکل جائیں گے, حضرت کا فتویٰ ہے. بولے چوری اچھا کام ہے. کیا ہے بھائی, نہیں آ رہی آواز میرے کو, کوئی ہے کیا, ہاں نہیں ہے, ماشاءاللہ پورے اپنے ہیں الحمدللہ. چوری برا کام ہے. اگر آپ کے گھر میں چور آ گیا, کیا نام ہے شول والے, الہی بھائی, شیخ الہی. شیخ الہی. اب بات ہی ختم ہو گیا. کیا بات ہوئی, یہیں بیٹھے ہیں ساکشات. نہیں بیٹا, نام بدلو, عبد الرب بولو. ہاں, عبد الہی بھی چل جاتا تم لوگوں کے حساب سے, مگر ترکیب نہیں ہے, چل جاتا. الہی تو اللہ ہے, لا الہ الا اللہ. حضور تو چلتا ہوئے آج کل مولانا چلا لیتا. الہی تو اللہ ہے. کیا ہے, الہ لا الہ. کلمہ ہی پڑھتے آ رہو, نہیں کوئی الہ اللہ کے, تو آپ کیسا الہ. آئی ایم سوری, برا نہیں ماننا میرے دوست. آج دیکھو جی, یہ بھی کرامت ہے غوث پاک. بے شک سبحان اللہ. آپ کے اوپر میں پوچھا تو نام آپ سے پوچھا, میری نہیں ہے غوث پاک کی کرامت. ہاں, گڑبڑ تھی. آج غوث پاک آپ کو نیا نام دے رہے ہیں. آج سے آپ غلام الہی بولو اپنے آپ, سبحان, یا عبد الرب بولو انشاءاللہ. شیخ بولو, بہت شیخ ہیں دنیا میں, ماشاءاللہ. اللہ آپ کو خوش رکھے. اب عبد الرب صاحب, آپ کے گھر میں چور اگر گھس گیا, نہیں ڈرو نا, کو نہیں آتا. گھر والے یہیں سے تو فون کرو, نہیں آئیں گا انشاءاللہ.
تو آپ کیا کرتے گھر میں بلا کے آئیے بھائی کہاں ہیں اتنے دنوں کے بعد پلیز کم آن لیٹس ہیو اے کپ آف ٹی چائے بھائی پیں گے بھجی چلاؤں کیا وہ کھانا وانا نکالو چائے بھائی بولتے بڑا بڑ مارتے پورا بیوی کا خاندان کا غصہ اس پہ نکالتے اس کو مار مار کے چنیا کر دیتے اس کے بعد محلے والوں کو بھی اپنے آوازات مار رہے سننا نہیں کہا کیا ہوا بھائی شیخ بھائی کیا ہوا ارے چور گزارے وہ بھی میرے گھر میں بولنا کیا کرتے دیکھتے کہاں مارنا سمجھ میں نہیں آتا اگر دو چار ماری دیتے اس کے بعد بول کے پولیس آتی اس کے بعد پولیس والے بولتے کیا ہوا چور اچھا گڑ گیا بہت دنوں سے ڈر رہے تھے اس کے بعد محلے والے صاحب مارو ہے کہاں مارنا رے مارے تو بڑھ جاتا اب تملا اتنا مارے تو پولیس والا ان کے اوپر کیس بھی بک نہیں کرتا نہیں اچھا کرے مارے سو بہت دنوں سے نہیں کر رہا تھا بہت ستا رہا تھا راتوں میں سونے نہیں دے رہا تھا پیٹرولنگ کرنا پڑ رہا تھا محلے والوں میں بھی پولیس والا کیس نہیں کرتا دوسرے حصوں میں مارے تو کرتا چور کے اوپر کرتا گیا نہیں پورے گھر کے اندر تو باہر کرتا تو الگ بات تھی اندر گیا نا پھنس گیا اب کھا اچھا ہوا اللہ ملے گا ایک بعد میں تھوڑا سملا بات پھر مارتے نہیں جانا بیٹا بول کے مارتے ایسی چور غوث پاک کے گھر میں گھس گیا اب ذرا سوچو غوث پاک کس کے جانے مولا علی رسول عربی کے اور رحمت للعالمین کے نواسے ہیں غوث پاک کیا کرے مارے نہیں مارے انہوں ہو گیا تھا نظر ڈالتے تو ٹکڑے ہو جاتا بے شک چیل اوپر سے گئی ایسا دیکھے خالی دو ٹکڑے کدھر ایک ادھر یہ جلال غوث اعظم دستگیر کا خضر علیہ السلام ہاں سورہ کہف پڑھتے نا نہیں پڑھے تو علماء کے پاس بیٹھ کے پڑھو سورہ کہف پڑھتے نہیں خضر علیہ السلام کو کیا بولے موسیٰ علیہ السلام کو ہیں موسیٰ تم نہیں رہ سکتے میرے ساتھ ہاں میں رہتا ہوں ساتھ میں نبی ہوں رسول ہوں نہیں رہ سکتے تم سوال بہت کرتے سوال نہیں کرنا تو رہ سکتے 3 سوالہ کرے اس کے بعد حاضر فراق بینی و بینی اب تم نہیں رہ سکتے وہ خضر علیہ السلام آسمان میں اڑ رہے ڈر بڑھ کے غوث پاک کی محفل میں جا رہے ایسی جلسہ چلا اب یہ ایسا جلسہ ایسی جلسہ چلا اڑ لیتے جا رہے ہاں بولے میں محمدی تو اسرائیلی محمدی سے اسرائیلی کا کیا مقابلہ ہوگا تو خضر ہوگا ہوگا تیرا ذکر قرآن بے شک ہوگا تیرا صادقہ موسیٰ سے کیا بولے غوث پاک ایسا اڑے آسمان میں اڑ کے بولے قف یا اسرائیلی اسم کلام محمدی نعرہ تکبیر نعرہ رسالت جشن غوث اعظم شہزاد غوث اعظم نعرہ حیدری نعرہ حیدری فرمائے رک اے اسرائیلی رک اب محمدی کا کلام سن کے اسرائیل علیہ حضرت خضر علیہ السلام بھی ہیں تو کہاں بیٹھے غوث پاک کے جلسے میں آگے بیٹھے تم لوگا بھی غوث پاک کے جلسے میں بیٹھے تو یہ پاور ہے پیرانے پیر کا اب ان کے گھر میں گھسا تو کیا ہونا تھا جل کے خاکستر نہیں میرے غوث مردہ دلوں کو زندگی دینے کے لیے آئے تم لوگ کا فتوے لگانے نہیں آئے کافر مشرک فلاں ٹالا رافضی نہیں یہ بول رہے ہیں غوث پاک چور تھا گناہگار تھا نا بدکار تھا نا کیا دیے دامن پکڑا کے اندھیرے میں تو غوث پاک نے اس کی طرف دیکھا کہا یہ مجبور ہے یہ گناہگار ہے اور اللہ نے مجھے صاحب اختیار ولی بنا کر بھیجا ہے لوح و قلم تک غوث پاک کا تصرف چلتا ہے چاہو سو لکھا سکتے ہو تم کہنے والے نے کہا یا غوث سمدانی مدد ہے مردوں کو جلا سکتے ہو اور کہا کہ حضرت حیدرآباد کے بڑے مشہور شاعر بندے صاحب حضرت رحمت اللہ تعالی ابو العلائی تھے چشتی وہ کہتے ہیں کہ وہ دست کرامت حضرت کا ہاں لوح و قلم پر جاری چاہو سو لکھا سکتے ہو یا غوث سمدانی مدد مردوں کو جلا سکتے ہو یہ غوث پاک کا پاور ہے ارطر الغازی دیکھے ہاں پورے دیکھے ماشاءاللہ چھوڑ دے اپنا اچھا کرے دیکھے سو جذبہ پیدا ہوتا کس کے مرید تھے معلوم سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ محی الدین ابن عربی علماء کو معلوم ہے شیخ اکبر بولتے ہو بے شک بے شک شیخ اکبر محی الدین ابن عربی ان کے والد تھے حضرت عربی انہوں آئے غوث پاک کے نہیں اب جس کو بچے نہیں ہیں غور سے سنو 11ویں کرو بچہ ہوتا سبحان اللہ سبحان اللہ کرو رہی نہیں کرے تو برکت نہیں ہو رہی ہو رہی سبھی بگڑ کے نکل کے آ رہے ہیں 11ویں کرو رہی ہے 11ویں کرو 11ویں نہ کو چھوڑو
سمجھے؟ تم نہیں کھا لو کر کے نہیں کھلانے کا، باہر والوں کو منڈی تم نہیں کھا لو مگر کرو یار غوث پاک سے رشتہ مضبوط رکھو. سمجھ رہی؟ وہ ہمارے سرکار پیر مرشد بولتے تھے کہ بچے والے ڈاکٹر سے دوستی رکھنا، موٹر والے میکینک سے دوستی رکھنا. کہیں کوئی دشمنی رہی تو پھر انہیں کچھ تو بھی کر دیتا، کاربوریٹر بناتا وہ خراب کر دیتا، چین خراب کر دیتا، کچھ تو بھی نہیں تو نمک شکر تو بھی ڈال دیتا گاڑی میں، تھوڑا چل کے آگے رک جاتی. دوستی رہا، السلام علیکم بھائی کیسے ہیں بھائی، اللہ آپ کو اچھا لگے بڑے بھائی بولتے، میکینک صاحب بولتے اوفو ویری گڈ. سمجھ رہے ہیں آپ؟ تو 11ویں کرو، مصیبتیں آتی تم لوگوں کو نہیں معلوم. غوث پاک کیسی کیسی مصیبتوں سے بچا لیتے. سبحان اللہ سبحان اللہ. غوث پاک کا جھنڈا اسی نے لگاتے، لگانے والے کہنے والوں نے کہا جب ہوا چلتی نا پرچم سے ٹکرا کے، پھریرے کی ہوا جہاں جاتی جاتی وہاں سے بلایا بھاگ جاتے، سبحان اللہ سبحان اللہ. بیماریاں بھاگ جاتے، شیطانہ بھاگ جاتے، دکھتے سے بھی بھاگتے نہیں دکھتے تو بھی بھاگ جاتے. شیطان سے، بلا سے، وبا سے، بیماری سے، افلاس سے بچنا ہے تو غوث پاک کا جھنڈا لگوا. کئی کو غوث پاک فٹ بول کے گئے، وہ عالمی علا راسل جبالی، میرے جھنڈے پہاڑوں کی چوٹیوں پہ لگے ہوئے. سبحان اللہ تو سبحان اللہ. جھنڈے لگانا. تو پیرانے پیر غوث اعظم دستگیر کیا کرے، اس کو دیکھے، چاہتے تو سزا دے سکتے تھے، نہیں دیے. کیا بولے دیکھ کے؟ بولے اللہ اس نے عبد القادر کا دامن پکڑا اور انجانے میں پکڑا، اے مولا یہ قیامت تک چھوٹنے نہ پائے. اتنا کہنا تھا، دل کی دنیا بدل گئی. جانے لگا رونے تو کہا آیا عبد القادر کے گھر میں خالی جاتا، اب جس کے گھر میں جو ہوتا وہی ملتا. سبحان اللہ سبحان اللہ. پیسہ رہا تو پیسہ، ہیرے رہے تو ہیرے، دولت رہی تو دولت. غوث پاک کیا فرماتے؟ میرے پاس کھوٹیوں پہ جیسا تمہارے پاس کپڑے لٹکے ہوتے ہیں، عبد القادر کے گھر میں ایسا کھوٹیوں پر ولایت کے منصب لٹکے ہوتے ہیں. تکبیر، نعرہ رسالت، جشن غوث اعظم. اور جس کو چاہے جو چاہے عطا کرتا ہوں. بے شک. ٹھہرا ٹھہر پکڑ کے ہاتھ بولا ٹھہر بولے. ٹھہر گیا، غوث پاک کا دامن پکڑے بھاگ، ادھر ادھر جاتا انہیں مہیش کا ہو گیا. ٹھہر گیا جم کے. اتنی دیر میں ایک ولی آئے، آ کے بولے سرکار وہ فلاں جگہ کے قطب کا انتقال ہو گیا. قطب کیا چھوٹے موٹی شخصیت ہے؟ آج کل کے قطبہ نہیں بھائی، اس دور کے قطب کی بات کر رہا ہوں. آج کل تو جس کو دیکھو انہوں قطب. ارے کیا رے قطب نے خطاب ہے انہیں، تو قطب کیسا بنا دیا؟ قطب وہ ہوتا ہے جس کے ذمے پورے علاقے کی ذمہ داری رہتی، اس کی وجہ سے پانی برستا، اس کی وجہ سے زمین میں سے اناج نکلتا، اس کی وجہ سے کرونا کے جیسے بیماریاں بھاگ جاتے. اس کو بولتے قطب. یہ ولایت کا منصب ہے. اور میرے غور قطب الاقطاب، سبحان اللہ. تمام قطبوں کے سردار ہیں، تمام غوثوں کے سردار ہیں، تمام ابدالوں کے سردار ہیں. یہ غوث پاک کا منصب ہے. تو پیرانے پیر غوث پاک کے گھر میں کیا ہے؟ ولایت لٹکے ہوئے ہیں منصب. تو آ کر کہا سرکار چلا جا. تو پیرانے پیر نے بولے اس کو پکڑو، مدرسے کو لے کے جاؤ، پڑھاؤ لکھا ٹریننگ کرو، کورس دو، یہ کتاب پڑھا، وہ کتاب پڑھ گیا، لکھ گیا، قابل ہو گیا تو خود تو بناؤ. ایسا نظر ڈالے، علم بھی دے دیے، ولایت بھی دے دیے، اور بنا کے بولے اس کو لے کے جو آج سے یہ وہاں کا خطب ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. یہ ہے چوروں پہ کرم. سبحان اللہ. چور پہ ذرا سوچو، تم لوگ تو چورا بھی نہیں ہے نا، ارے غلامہ ہے نا. تم چاہو تو جانے دیتے غوث پاک؟ جا رہے اس نے نا، جاؤ رے گھر کو جاؤ، گھر والے بیٹھے ہوئے سبحان اللہ. پکڑتے نہیں. ہمارے کو آ کے ان کو دیکھتے وہ میک اپ لگا لے کے ایسے لوگوں کو پکڑ لیتے. ارے ہولی ہم لوگ آئے گھر والے، ہم لے کے جائیں گے انشاءاللہ. ہم غوث پاک کے پاس بھی لے جائیں گے، پیرانے پیر کی بارگاہ میں بھی لے جائیں گے. سیدوں کا دامن مضبوطی سے پکڑو. یہ غوث پاک کی محبت، کیسی محبت کرتے اپنے غلاموں سے. تو کیسا دیتے غوث پاک معلوم؟ ارطغرل الغازی کس کے مرید؟ محی الدین ابن العربی شیخ اکبر کے مرید. ان کے ابا آگے بولے سرکار وہ کچھ بولنا ہے. بولے کچھ بولنا چاہتا ہے، بول. کیا بولنا؟ اب محی الدین ابن عربی کے ابا بولے چھوٹے موٹے. ارطغرل الغازی میں دیکھے نا تم لوگ، ابن عربی کو ارطغرل کو پیچھے پیچھے آتے رہتے، بولتے بیٹا یہ کر، یہ نہیں کر، یہ کر. پھر خرقہ پہناتے، جنگل میں لے کے جا کے میں بھی دیکھا ایسی بات. فتوا نہ کھولے، لائٹ دے دیتے. کیا پریشانی ہے، کیا کریں. ان کے پاس تابوت سکینہ تھا جس کا ذکر قرآن میں ہے. اس کے ساتھ جو دعا کرتے قبول ہو جاتی تھی. اور اس میں انہوں نے کیا کرے، ایڈیشنز بھی کرے تھے. محی الدین ابن عربی قرآن میں اللہ تعالیٰ جو بولا وہ تحمل الملائکہ
میں بقی موسیٰ و آل ہارون، موسیٰ اور ہارون کی تبرکات تھے، انہوں کیا کرے رسول اللہ کے بھی رکھے تبرکات، یہ اندر کی بات بول رہا ہوں آپ لوگوں کو، مولا کے بھی رکھے، بزرگوں کی، اور تبرکات جمع کرتے چلے گئے تعبد عیسیٰ کی نام، اب بہت پاورفل ہو گیا وہ لے کے ارطغرل غازی جیت گئے، سبحان اللہ، اور 3 کانٹیننٹ پہ حکومت کرے، 700 سال حکومت کرے، افریقہ پورا، ایک افریقہ نے پورا، ایشیا، سینٹرل ایشیا پورا، اور رشیا وغیرہ تک، حجاز پورا ان کی حکومت۔ اب انہوں آئے، اب ان کے ابا آئے، آ کے بولے سرکار وہ بیٹا نہیں ہو رہا، بیٹیاں ہیں، پرانے پیر بولے آنکھ بند کرے، دیکھو بزرگاں آنکھ بند کر دیتا، اپنا ڈسٹرب نہیں کرنا جب کرے، اب میں کر رہا ہوں، کر سکتے اسی بات نہیں، آنکھ بند کرے، آنکھ بند کر کے نو چانس، نو چانس۔ تو بولے سرکار کیسا؟ تو بولے ابھی لوہے محفوظ دیکھا، سبحان اللہ، سبحان اللہ، توجہ سے سنو، زبردست آ گیا، ہاں کرسیاں تو نہیں اچھل جائیں گے انشاءاللہ، سچے قادری ہے تو غوث پاک کیا بولے نو چانس۔ تو محی الدین ابن عربی ارطغرل غازی کے پیر کے ابا بولے کیسا؟ تو بولے لوہے محفوظ پہ دیکھ لیا، نو چانس۔ تو ہنسے، تو فرمایا عربی کیوں ہنستا ہے؟ تو کہنے لگے سرکار اتنا تو میں بھی دیکھ کے آیا، سبحان اللہ، سبحان اللہ، آپ کا تربیت یافتہ ہوں، اتنا تو میں بھی دیکھ کے آیا، اور میرے کو معلوم ہے نہیں یہ بیٹا قسمت میں آپ کے پاس نہیں کو آتا تھا، سبحان اللہ، اگر اتنا معلوم کرنا تھا تو میں بھی معلوم کر لیتا تھا۔ مسکرائے غوث پاک، سبحان اللہ، سخاوت غوثیت کا دریا جوش میں آیا، اور پیرانے پیر نے فرمایا کیا چاہتا ہے سرکار؟ جو وہاں نہیں لکھتا ہے نا وہ آپ دے سکتے، بے شک، بے شک، اسی لیے آیا ہوں۔ مانگنے کا سلیقہ چاہیے، بے شک، سبحان انہوں بھی بولتے ہو کہ تھینک یو بول کے چلے جاتے تو ملتا تھا بیٹا، ایسا بیٹا جو ارطغرل غازی کو ارطغرل غازی بنایا، جس کی اولاد میں عثمان غازی پیدا ہوا، جس کی اولادوں میں سلطنت عثمانیہ کے حکمران پیدا ہوئے، جنہوں نے مدینہ شریف کو مکہ شریف کو ڈیولپ کیا، 700 سال تک مسلمانوں کو کافروں کے صلیبیوں کے ظلم سے بچا کر رکھا، وہ سلطنت قائم ہوتی تھی۔ تو کہنے لگے سرکار الٹا تو میں بھی دیکھ کے آیا، آپ عبد القادر ہیں، سبحان اللہ، آپ جو چاہے دے سکتے ہیں، آپ کو اللہ نے محبوب سبحانی بنایا ہے، آپ جو اشارہ کریں وہ ہو جائے گا، لوح محفوظ میں جو نہیں لکھا وہ بھی دے سکتے ہیں، آپ لکھا سکتے ہیں، چاہو سو لکھا سکتے ہو تم۔ کہا مسکرائے غوث پاک، مانگنے کا انداز ہونا چاہیے، مانگنے کا دیکھو غوث پاک سے ایسی نے مانگنا، دے دو دے دو دے دو، ہونا تو ہونا، بیٹھ جانا در پر۔ خواجہ جی کے دربار میں کیسا بیٹھ گیا تھا اندھا، ایکٹنگ کر رہا تھا، اورنگزیب آ گئے، اے کیا کر رہا؟ بولے نہیں جا کے آ رہا ہوں، جب تک آنکھاں رہنا، ہاں بلانے تو گردن مار دے تو، ارے یہ کیا خواجہ دربار پہ بیٹا، پہلے اندھا اب آنکھ چلے جاتی، اب آنکھ چلے جائے گی، رونے لگا، اور سچے دل سے رویا، گڑ گڑا کے رویا، خواجہ کو دیکھ دیکھ کر رویا، بلک بلک کر رو کر کہنا خواجہ آنکھ کا مسئلہ نہیں ہے، جان کا ہے، انہیں سنتی ہے گردن مار دیتا، خواجہ خواجہ خواجہ۔ غریب نواز کا دریا جوش میں آیا، پلٹ کے اورنگ سے بات ہے، آنکھ آ گئی، سبحان اللہ، سبحان اللہ، ایسا منگنا خالی درگاہ پہ مرفوعات کچھ بھی نہیں ملتا۔ صادق علی شاہ صاحب کہنے گئے نام پکڑ لو، مضبوطی سے درگاہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، یارہ بولوں کو جو بہت بڑے ولی ہیں، مضبوطی سے پکڑ کے بولو ہونا سو ہونا، وہ ایسی جو ہونا۔ اب انہوں کیا کرے حضرت عربی بولے ہونا سو ہونا، یا غوث بیٹا ہونا تو ہونا۔ غوث پاک بولے تیرے پاس تو نہیں ہے، میرے پاس ایک ہے، سبحان اللہ، اور میری پشت میں ہے، میری پیٹھ پہ ادھر آ، پیٹ لا، پیٹھ کو پیٹھ لگا کر اپنا بیٹا دے دیا۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، فیضان غوث اعظم، جشن غوث اعظم، فیضان خطیب ان نکر، کو محی الدین ابن عربی کے نام سے جانتی ہے۔ بے شک، یہ ہے پاور پیرانے پیر غوث اعظم دستگیر کا، اور وہ تم سے بہت محبت کرتے ہیں، اور اتنی محبت اماں بابا بھی نہیں کرتے جتنی پیرانے پیر کرتے تمہارے سے۔ بے شک، اور ہم خوش نصیب ہیں کہ ہمارے ہاتھوں میں غوث پاک کا دامن ہے، بے شک، اور غوث پاک سب کے ہیں، ان کا ارشاد بھی ہے خلق پہ عام ہے اخلاق محمد کی طرح، خلق پہ عام ہے
اخلاق محمد کی طرح ساری امت کے طرفدار ہیں غوث الصحابہ، پیرانے پیر کو سب سے محبت ہے اور تمہاری فکر بھی ہے غوث پاک کو، اس لیے بولتے 11ویں کرو۔ آج یہ جلسہ کرے 11ویں کی کمیٹی والے، ماشاءاللہ۔ کیا کمیٹی کا نام ہے؟ غوث الورا کمیٹی۔ کمیٹی میں سمجھ میں نہیں آیا، غوث الورا کمیٹی پیرانے پیر کے نام سے ہے، حضرت اختر علی شاہ صاحب اللہ کی سرپرستی میں چل رہی ہے، اللہ ان کو سلامت رکھے۔ 11ویں کرنا، کیا کرنا؟ 11ویں کرو، اس میں برکت ہے۔ اسی لیے کہ غوث پاک کیا فرمائے معلوم، جنگلوں میں رہتے تھے پیرانے پیر، اللہ کی عبادت میں مشغول 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 ہمیشہ۔ ایک مرتبہ پلٹ کے آئے تو ان کے چہیتے مرید تھے غوث پاک کے، بہت چہیتے، جیسے محبوب الہی کے چہیتے مرید کون؟ امیر خسرو۔ ویسے غوث پاک کے بہت سب چہیتے ہیں، لیکن ایک بہت قریبی تھے، خدمت میں رہتے تھے، ان کا نام تھا شیخ علی ہیتی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، غوث پاک کے خاص مرید۔ ایک مرتبہ غوث پاک جنگل میں چلے گئے، بہت دنوں کے بعد تشریف لے کے آئے، عبادت میں مشغول تھے، تو حضرت خاموش بیٹھے ہوئے، تو غوث پاک بولے کیا ہوا شیخ علی ہیتی، بات نہیں کرتا؟ نہیں سرکار کچھ نہیں۔ نہیں بول تو صحیح، کیا ہوا؟ سرکار آپ چلے جاتے خانقاہ سے نکل کے اور پوری دنیا سے لوگ آتے آپ کی زیارت، آسمان سے ملائک آتے، فرشتے آتے، جنات آتے، کہاں کہاں سے مخلوق آتی، اور آپ نہیں رہتے تو اداس ہو کے چلے جاتے۔ کہا مرید کیسا ہوتا ہے دیکھ، کہنے لگے سرکار مجھے افسوس اس بات کا نہیں، چلے جاتے ہیں، مجھے افسوس اس بات کا ہے کہ آپ کے در پہ آ کے مایوس جاتے ہیں۔ تو غوث پاک نے فرمایا شیخ علی ہیتی کیا چاہتا ہے؟ تو کہا سرکار آپ مہینہ بھر کہیں رہیں اللہ کی یاد میں، عبادت میں، مصروفیات میں، علم میں، خطابات میں وغیرہ، ایک دن مہینے میں اپنے مریدوں کے واسطے دے دیجیے۔ کیا دیجیے؟ ایک دن اپنے مریدوں کے واسطے دے دیجئے۔ تو کہا شیخ علی کون سا دن؟ تو کہا سرکار وہی دن جو آپ اپنے نانا جان کی نیاز کرتے ہیں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ تو کہا کون سا دن؟ تو کہا سرکار 12ویں کی شب 11ویں کا دن۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ایک دن دے دیجئے۔ غوث پاک کا وصال 11 ربیع ثانی کو نہیں ہوا، انتقال 17 کو ہوا، بے شک پیدائش بھی نہیں ہوئی، 29 رمضان کو ہوئی، بے شک، لیکن 11ویں کیوں؟ غوث پاک نے کہا جس دن میرے نانا جان کی نیاز ہوتی ہے 11ویں کے دن، اس دن میرے مریدوں سے کہو کہ عبد القادر جیلانی دنیا میں کہیں رہے، میری 11ویں کرے گا تو دنیا میں رہے گا بھی تو آئے گا، دنیا سے جانے کے بعد بھی آئے گا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، بے شک۔ اسی لیے 11ویں کرتے۔ ابھی 11ویں کا مہینہ کیا تاریخ ہے؟ 15 ہو گئی، اب 15 کو کرے تو بھی 15ویں نہیں بولتے، کیا بولتے؟ 11ویں۔ 16 کو کرے تو بھی پورا مہینہ کرے تو 11ویں، 11ویں کے مہینے کے بعد بھی کرے تو کیا بولتے؟ 11ویں بولتے۔ وہ تاریخ نہیں لگاتے، کیوں؟ ان کو معلوم ہے یہ تاریخ پہ غوث پاک وعدہ کرے میرے مرید تو 11ویں کر میں آؤں گا، اور جس کے گھر میں غوث پاک آ جائے وہاں افلاس رہ سکتا، وہاں تنگ دستی پریشانی بیماری رہ سکتی نہیں۔ مریدوں، غوث اعظم کے غلاموں، پیرانے پیر کی شان کو پہچانو۔ آخری بات غور سے سن لو، اپنی بات ختم کر رہا ہوں، سردی بڑھ رہی ہے، جی تو چاہتا ہے تم لوگوں کے جذبے کے سامنے بولتے رہوں، لیکن صبح میں چھینکاں شروع ہوئیں گے، پورے بڈیاں میرے پر اونٹیں گے، کیا کریں جی ہمارے بڈے کو ادھر بٹھا لیا، حضرت نہیں کرنا تھا، رحم کرنا تھا، سردی بڑی ہو جائے۔ تو میں معافی چاہتا ہوں، برا نہیں ماننا، اور چھوٹے چھوٹے معصوم بچے بھی بیٹھے ہوئے ہیں، کبھی انشاءاللہ موسم صحیح رہا تو ہلنا بھی کیا ہے، بردہ پور والے 3 4 سال میں بلاتے ہیں، مرشد تو بلاتے رہتے ہیں، مگر بردہ پور سال میں ایک میچ تو بھی ہونا۔ انشاءاللہ انشاءاللہ انشاءاللہ۔ اس سے پہلے ہی بولا اس سے پہلے ہی بولا تھا، سال میں ایک ہوتے رہا تو ذرا پڑھنا، کیا سمجھ نہیں رہا، پریکٹس ہوتے رہتے، ایک دم میدان میں اتارتے تو پریشان آتا، پھر کھیلنا نہیں آتا، پھر وہی چال ہوتا۔ پاکستان کا کیا ہو رہا ورلڈ کپ میں، جہاں جا رہے ہار جا رہے، خالی ان لوگوں کو بریانی پسند آ رہی، حیدرآباد کی بریانی اچھی، لکھنؤ کی، احمد آباد کی بریانی، ارے والا بریانی کھانی اچھا، والے ہار ہوتا، کیا کر سکتے؟ تو اس لیے بولتے بلاتے رہنا، سبق یاد ہوتے رہنا، سمجھ رہے؟ سبق پھر پڑھ، محبت کا، شجاعت کا، عدالت کا، لیا جائے گا تجھ سے کام دنیا کی امامت کا۔ سبق مقرر کرنا، استاد بھی کیا کرتے؟ مدرسے میں سبق دیتے نکلتے، نہیں پڑھ کے آئے تو آگے نہیں پڑھاتے، تو میرے کو کیا معلوم، میں سبق دے کے سال بھر جا رہا ہوں اتنا چیخ چیخ کے، طبیعت خراب تھی آنا ہے،
3 दिन से पेट अपसेट है, खा रहे हैं जा रहे हैं खाने, फिर भी आ गए था सफर कर। कल रात में 3 बजे पहुंचा हैदराबाद, सफर पे था मेरे जद्दे आला के शहर कन्नूर शरीफ। हमारे शहजादे हसीरी पीर सल्लल्लाहु सवा बरस की उम्र करे, उनकी नजर बस से बचाए, आमीन, आमीन। जय्यद आलिम दीन हाफिज आमीन, और आमीन। कुरान बनाए, अपने दादा के नक्श कदम पे चलाए, आमीन। सुन्नियत की वो खूब खिदमत करे आमीन, इंशाअल्लाह। आमीन। उनकी ख्वाहिश थी बाबा जाना है जाना है, मैं ये भी नहीं बोला बेटा मेरे को सेकेंडरी ट्रैवल करना है, 2 दिन से तुम्हारे बाबा का पेट भी अपसेट है, मतलब जान तो अब जिद है दादा करने जाने की, चलो चलो। लेकिन गाँव को गए 11वीं शरीफ करे गरीब पीर भाई के पास, और वो भी जबरदस्त पीर भाई है, आर्मी में था बेचारा, दाढ़ी काटो बोले तो आर्मी छूट गया, हाँ, ऐसे भी रहते। गौसे पाक के दरबार में मुरीद आ गया, कदीर पिया अल्लाह उसकी उम्र दराज करे, वो नवाजे, तो उनके पास गया, फिर वहां से वहां गया, फिर आ गया। अब इतनी मेहनत करो, खाना खिलाने वाले ना? हाँ माशाल्लाह, चलो खिलाते बोले। नहीं तो मुस्तफा लातूर के नहीं जाना था, वहाँ पे ठंडा यहाँ पे ठंडा, तो फिर मेरे को परेशानी है। फिर यहाँ से नांदेड़ को जाना, वहाँ पे प्रोग्राम है, फिर वहाँ से परली को आना। अब मैं मेहनत कर रहा हूँ, नहीं कर रहा हूँ, और पैसे के वास्ते नहीं कर रहा हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह गौसे पाक का सदका बहुत बेशक ईरानी पीर के सदके तसद्दुक पे इतने नियाजा होते हैं, हिंदुस्तान में कहीं भी नहीं होते। बेशक बेशक शहजादे गौसे आजम जो खाना खिलाते थे, बेशक। अब रबी रोल की नियाज है तो 12-13 कुंटल बकरे की हलीब रहती। बेशक बेशक सरकार। तबीयत खराब हो जाती, कहाँ से आ रहा? बोला बगदाद से आ रहा है। सुभान अल्लाह। उनके खजानों में कमी है। शहजादे गौसे आजम के औरत में कुंटलों 2-3-400 बकरे कट रहे फातिहाओं में नियाज में। अरे बोला हम नहीं खिला रहे, उन्होंने खिला रहे। बेशक हम जिस दिन बोले हम खिला रहे, बोले तो सरकार फरमाते थे पीरो मुर्शिद शहजादे गौसे, जिस दिन मैं बोला मैं खिला रहा हूँ तो एक कुत्ते को नहीं खिला सकता। बेशक बेशक। मैं बोलो महबूबों का जश्न है, अल्लाह खिला रहा है। सुभान अल्लाह सुभान तो ये 11वीं करो, और ये सबक बार साल में एक बार तो भी मेरे को मालूम होना ना, तुम समझे नहीं समझे तो चीख के फायदा क्या, इतनी मेहनत करके। याद रखो सिलसिले कादरिया जो है दुनिया का सबसे ज्यादा प्रैक्टिकल सिलसिला। बेशक पिराने पीर गौसे आजम दस्तगीर, आज सारी दुनिया फलस्तीन के मुसलमानों के वास्ते परेशान है, तड़प तड़प के दुआ करें। कोई रिश्तेदारी है नहीं, क्या है? उखुव्वत इस्लामी। बेशक। अल्लाह के रसूल ने फरमाया एक मुसलमान दूसरे मुसलमान का क्या है? भाई है, भाई है, भाई है, उस पर जिम्मेदारी है। आपको पता है गौसे पाक करामतें अपनी जगह, उलमा जितनी किताबें इमाम जोजी वगैरह बड़े बड़े इम्मा जो गुजरे ना, क्या बोले उन लोग, जितनी करामतें अब्दुल कादिर जीलानी से देखी और सुनी, इतनी करामतें दुनिया में किसी वली ने नहीं दिखाई। ये गौसे पाक का मकाम है। क्या है? गौसे पाक की ये शान है। सिर्फ करामत वाले बाबा नहीं थे गौसे पाक, मुर्दों को जिंदा किए, ये भी करामत है। डूबी कश्ती को वापिस बुलाए 12 साल की बारातियों के साथ, ये भी करामत है। समझ रहे? ऐसे हजारों करामतें हैं गौसे पाक की, लेकिन गौसे पाक प्रैक्टिकल में थे। आपको पता है आज अगर सोशल मीडिया उठा के आप देखो, इंटरनेट वगैरह, तो हर फलस्तीनी एक ही दुआ कर रहा। क्या दुआ कर रहा? ए अल्लाह को इस सलाहुद्दीन अय्यूबी भेज दे। बोल रहे मालूम बोलते सलाहुद्दीन अय्यूबी, ये मसला है, मालूम इश नहीं, कहीं को भेज दे फिर से मस्जिद अक्सा फतह हो। कौन थे मालूम? सलाहुद्दीन अय्यूबी। कादरियो नाज करो अपनी निस्बत पर, सलाहुद्दीन अय्यूबी गौसे आजम के मुरीद का नाम है। बेशक। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। उनके बाबा थे नजमुद्दीन अय्यूब, जैसा मुहियुद्दीन अपने अरबी के अब्बा लेके आए थे, नहीं बेटा होना। 10 साल के थे सलाहुद्दीन अय्यूबी। बच्चा 10 साल का पीछे बैठा है, क्या नाम है बेटा? अली। क्या उम्र है? हाँ शाबाश, सही बेटा, निशाना है। उठ के ठहरो, अली नाम भी अली। इधर आ जाओ, शरीफ पे इसका जिंदाबाद। देखो बच्चे को गौर से देखो, अल्लाह इसको भी सलाहुद्दीन अय्यूबी जैसा बनाए। बहुत बैठ जाने का तबड़ा नाम है, वो मौलाना के बैठ जाते थे, हजरत की सोबत में जरूर आलिम हाफिज। इतनी उम्र थी, नाम अली है इसलिए ऊपर आ गया। मैंने बिठाया, गौसे पाक बोले अली है नाम, बिठा लो ऊपर, वो तो आ गया। सैयद भी है माशाल्लाह, अल्लाह खूब बड़ा आलिम दीन बनाए, दीन की खिदमत ले तुमसे। इतनी उम्र है सलाहुद्दीन अय्यूबी की, गौसे पाक के पास लेके आए नजमुद्दीन अय्यूब, उनके अब्बा। खत्म कर रहे हैं, नींद आ रही क्या अब्दुल? हाँ, लेके आए, लेके बोले सरकार, और उन्होंने भी छोटे मोटे आदमी नहीं थे, उन्होंने भी वली कामिल थे।
غوث پاک کے پاس جو آتا ولی چاہتا تھا، شور آیا تو ولی بن جاتا تھا، متقی پرہیزگار ولی جتنے آتے تھے سب ولی رہتے تھے غوث پاک کا۔ آگے ٹھہر کے بولے سرکار سر پہ ہاتھ رکھ دو نا، تو غوث پاک یہ نہیں بولے ارے بچپنے سے آ رہا جا رہا، نہیں سرکار آج عطا کا وقت ہے، آ رہا تو 1 سال کی عمر سے آپ کا ہی غلام ہے، مدرسے نظامیہ قادریہ میں آپ کے پڑھ رہا، لیکن سرکار آج سر پہ ہاتھ رکھ دو، اس کو وہ بناؤ کہ صبح قیامت تک لوگ اس کو یاد رکھیں کہ باپ ہی بیٹے کی صلاحیت کو پہچانتا۔ ایسا نہیں ہے کہ آج کل کے باؤں کو ٹائم ہی نہیں ہے، دن میں دکان میں رہتے، رات بھر فون میں رہتے، بچہ کیا پڑھ رہا کیا نہیں پڑھ رہا پوچھتے بھی نہیں، اس کی توجہ بھی نہیں کرتے، اس پہ کیا صلاحیت ہے، انہیں انگلش اچھی پڑھ رہا اس کو عربی میں ڈال دیتے، خدا ہی ملا نہ مثال ایسا نہ ادھر کے رہے نہ ادھر کے، انہیں انگلش اچھی پڑھتے رہتا، نہ اس کو عالم بنائیں گے، ارے سب عالم نہیں بنتے رے، جس کو بننا ہے وہی بنتے، سب عالم حافظ بن گئے تو پھر پوری دنیا رک جاتی ہے اپنی۔ گھر میں محلے میں ایک گھر بنانے کے لیے کون کون لگتا، میستری بھی ہونا، لیبر بھی ہونا، بیلدار بھی ہونا، کارپینٹر بھی ہونا، الیکٹریشین بھی ہونا، پلمبر بھی ہونا، چھت کا کام کرنے والا بھی ہونا، سب رہے تو ایک گھر بنتا، سب کو حافظ ہونا ہے، کیسا بنا تیرے صلاحیت رہنا، دیکھو سر بول رہا ہوں سر غور سے، بدھو ہے ہولا شولا رہتے، لے جا کے حافظ صاحب کو دیتے، حافظ بناؤ، ارے بولا حولی حافظ بنانے دماغ تیز ہونا، اچھا رہا تو انگلش میڈیم میں لے کے آتے، زبردست پڑھنے والا رہا، اچھا پڑھ رہا ڈاکٹر بنائیں گے، ہولا شولا رہا کہ حافظ صاحب کے حوالے کر کے، تو انہوں نے بولتے ارے بدھو ہے سمجھا کے تھک جا رہا ہوں، نہیں سمجھ میں آ رہا، یہ ہمارا المیہ ہے، آپ لوگ بھی حافظ صاحب مشورہ ہے مدرسے میں، اس کچھ دینا نثار میں، آپ بھی حافظ ہے، فاروق صاحب آپ بھی حافظ ہے، انہوں بھی حافظ ہے، حافظ مفتی صاحب بھی ہے، اس کچھ لینا جو بیسٹ رہتا، گھر میں دیکھنا ایسا نہیں ہوتا، کتنے بچے تینوں کو لاؤ، امتحان لیں گے، جو اچھا رہا اس کو حافظ بنائیں گے، اچھا تم لوگ رکھ لیں گے، خراب اس کے پورے خرابہ ہو رہے، یارہ منتعلمون پیدا ہو رہے، مسئلہ ہو جا رہا۔ ایک خان صاحب کے پاس لوگ آئے، خان صاحب مولوی صاحب کی گردن میں تلوار رکھی ہے، خان صاحب بڑے خطرناک رہتے، سدھرے تو بھی اچھے رہتے، بگڑے تو بھی خطرناک، گردن پہ تلوار لے بولے ہر چیز کا قرآن پہ ذکر ہے، تو بولے برابر ہے، جو خشکی اور تریم ہے سب ہے، پڑھان کا نام ہے، ابھی نہ بولے گردن کاٹ دوں گا، تو نہیں بھی رحمان کی صورت پڑھا، اور رحمان علم القرآن آگے پیچھے پڑھ کے بولا الپٹھان والپٹھان لیس من القرآن، پٹھان قرآن میں واہ واہ واہ، آج کل کے پٹھانا معافی چاہتا ہوں کوئی ہے تو برا جواب ہے آپ، आरक्षण क्या असते کیا بات ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ، اپن بھاگنے والے تھوڑی ہے، آرکشن کچھ بھی نہیں تو کرپشن سب دور کر دیتے، ڈونٹ وری بولو، پہنچ گئے تو پہنچ گئے، اپن نہ بولیں گے یا اللہ، رستہ کھل جاتا ہے انشاءاللہ، فکر مت کرو، بولو نہیں تو جہاں رستہ ملا گاڑی روک کے سو جائیں گے، بسم اللہ الرحمن، ڈونٹ وری بولو، ٹینشن نہیں لینا، درود شریف پڑھی اللہ، تو میں کیا مشورہ دے رہا تھا، حافظ اس کو بناؤ جو گھر میں سب سے زیادہ ذہین بچہ، حولے شولے کو نکو بلاؤ جو سب سے زیادہ پاک دامن، بدماش کو نکو بناؤ، سرکار شہزادے غوث اعظم کیا بولتے تھے، اچھے بچوں کو رکھ لیتے، کچھ نہیں کرتا، بدماش رہا تو مولوی بنا دیتے، بدماش رہا تو مدرسے میں ڈال دیتے، تو سرکار پیر و مرشد شہزادے غوث اعظم فرمایا کرتے تھے، ایک بات ان کی پتھر کی لکیر کی طرح اپنے ذہنوں میں بٹھا کے رکھو، شریر رہا، بدماش رہا، لوڈا چبوترے میں بیٹھا، کچھ بھی نہیں کرنا، مدرسے میں ڈال دیتے، جب تک چبوترے پہ تھا مدرسے والوں کے واسطے عذاب تھا، مولوی بن گیا تو شہر والوں کے لیے عذاب بن جاتا، اس کو بناؤ جو نیک ہے، متقی ہے، جو رحم دل ہے، جو سلیم الفطرت ہے، بدماش کو لے آئے بناتے، بدماشی جاتے نہیں، جبل گردت جبل نہ گردت، فارسی کا مقولہ ہے، پہاڑ جگہ سے ہٹ سکتا، فطرت نہیں بدلتی، تو اماں باؤں کو مشورہ ہے، اس کو حافظ اس کو عالم بناؤ جو نیک رہتا، بدماشوں کو نکو بناؤ بھائی، بہت پریشان کر، سمجھ رہے آپ، ذہین کیسا لے کے آئے نجم الدین ایوب، صلاح الدین ایوبی کو لے کے آئے، سرکار اس میں صلاحیت ہے جی، میں دیکھ رہا ہوں سرکار، مگر جب تک آپ سر پہ ہاتھ نہیں رکھے، انہیں صلاح الدین ایوبی بننے والا نہیں ہے،
تو کہا غوث پاک سے سر پہ ہاتھ رکھ دیجیے. پیرانے پیر ہاتھ رکھ دیا. پیرانے پیر کا وصال ہوا، انتقال 561 ہجری میں. اب کوشش چل رہی 1445. 561 ہجری میں غوث پاک نے سر پر ہاتھ رکھا. 10 سال کے صلاح الدین ایوبی تھے. رکھ دیے نا. اس کے بعد فرمایا غوث پاک نے کہ میں دیکھ رہا ہوں کہ یہ عظیم مجاہد ہوگا. فرمایا غوث پاک نے یہ عظیم فاتح ہوگا. تاریخ اسلام میں اس کا نام صبح قیامت تک زندہ رہے گا، زندہ درخشاں اور روشن رہے گا. اس کے ہاتھ میں اللہ عظیم فتوحات عطا کرے گا. اسلام کو اس کے ذریعے بہت بڑی طاقت اور قوت عطا فرمائے گا. اس کے بعد جب صلاح الدین ایوبی نکلے، نور الدین زنگی کی فوج میں تھے. زنگی کی فوج، وہ بھی ایک عاشق رسول تھی، الگ داستان. ابھی صوب سنا دیا تو اگلی بار نہیں بلاتا. نور الدین زنگی کی فوج میں تھے اور انہوں کیا کرے، 25 سال کی عمر ہے. کتنی 25. 555 ہجری. ابھی غوث پاک کو دنیا سے جانے 6 سال باقی ہیں. مصر فتح کر کے لے کے آگئے، لا کے قدموں میں ڈال دی. غوث پاک نے کہا کیا فتح کر کے آیا؟ تو سرکار میں مصر فتح کر کے آیا. وہ مصر جو سرکار فاروق اعظم نے فتح کیا تھا، پھر بنو عباس کی ڈاؤن فال کے بعد وہ مصر ہاتھ سے نکل گیا، پھر وہ مصر فتح کر کے لائے. مصر کا چھوٹا موٹا ملک ہے، اسلام کی سب سے بڑی قوت کا نام تھا مصر اس دور میں. آج بھی مصر کے خاریاں، خالی خاریاں مشہور رہ گئے. جامع ازہر آج بھی حضرت عبداللہ قریشی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ مکہ مسجد کے امام، اللہ کی لاکھوں رحمتیں ہوں، وہ بھی ازہری تھے. آپ لوگ ایک چیز کو یاد رکھتے، آپ لوگ ایک ہی یاد رکھتے. ہمارے پاس بھی ایک ازہر اور ان کو مصباح القراب. ان کی قدرت ایسی ہے. آج بھی فلسطین کے مسلمانوں پہ ظلم ہوا تو حضرت عبداللہ قریشی صاحب رحمت اللہ تعالیٰ کی دعا بار بار نکل کے آتی. ایسی عربی بولتے تھے، ایسی عربی، عربہ بھی خود پریشان ہو جاتے. ایسے علماء ہمارے پاس بھی ہے. بھائی اب تم لوگ قدر نہیں کرے تو اب کیا کرنا؟ تمہارے پاس ہی رہتے کہ ہمارے پاس بھی اللہ کا دیا بولتے. حضرت عبداللہ قریشی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ پر اللہ کی لاکھوں رحمتیں، وہ بھی ازہر میں. جامع ازہر کہاں پہ؟ مصر میں. وہ مصر فتح کر کے لے کے آئے. کون لے کے آئے؟ غوث اعظم کے غلام، 25 سال کی عمر میں. اس کے بعد بولے نہیں، تیری منزل مصر نہیں، تیری منزل مسجد اقصی ہے. شاہ صلاح الدین، میں نے تجھے مصر فتح کرنے کے لیے تیرے سر پر ہاتھ نہیں رکھا ہے، میں نے اقصی فتح کرنے کے لیے. جا، صلیبیوں نے 200 سال سے، عیسائیوں نے جو مظالم مسلمانوں پر ڈھائے ہیں، اے صلاح الدین ایوبی تو قادری ہے، ایک ایک کا بدلہ لے کر آ. 13 لاکھ کی فوج سے اکیلے لڑنے والے کو قادری بولتے. صلاح الدین ایوبی ڈرتا نہیں ہے. قادری، یہ قادریوں کا پاور ہے. غوث اعظم کے غلاموں، یہ پاور تمہارے پاس بھی ہے. غوث پاک ڈگری دیکھ کے نہیں دیتے، غوث پاک تقویٰ دیکھ کے بھی نہیں دیتے. غوث پاک تیری صورت دیکھ کر دیکھتے. غوث پاک دیکھتے تیرے دل میں علی کی محبت ہے نہیں، جب اہل بیت کی تعظیم ہے نہیں ہے، جب کوئی خزانوں میں غوث اعظم کی کمی صبح قیامت تک نہیں ہونے والی ہے. وہ جسے چاہے، جو چاہے عطا کرتے ہیں. اللہ نے انہیں غوث اعظم بنایا ہے. وہ کبھی بخل سے کام نہیں لیتے. ان کی سخاوتوں کا دریا جوش پر ہے، ہمیشہ جوش پر ہے. بات یہ ہے تمہارے پاس کتنا سلیقہ ہے لینے کا. سمجھ رہی؟ پورا گھر پیاسا ہے، چلو لے کے جاتے ہیں دریا میں، ڈرم لے کے جاتے ہیں. ہاں اپنے لوگ کیا ہوگا معلوم، گھر میں سو پیاسے بھوکتے ہیں، اتنی تھیلی لے کے جا رہا کھانا لانے. ارے کہاں جا رہا رے؟ پورا گھر بھوکا ہے، 25-30 لوگ آئے. ارے تو تھیلی بڑی لے. ارے یہ اس لیے معلوم، اس اتنی تھیلی میں لایا، پوڑی میں لایا تو کھاتے نہیں. تھیلا لے کے جاؤ، غوث پاک کے پاس جاؤ، دامن بڑا کر کے. دینے والا بہت بڑا ہے. وہ علی کا شہزادہ، وہ امام حسن کا شہزادہ، حسینی ثقافتوں کا وہ امین ہے. غوث اعظم کے خزانوں میں کوئی کمی نہ تھی، نہ ہے، نہ صبح قیامت تک ہوگی. جاؤ مانگو تو مانگو. کہنے والے نے کہا تھا کہ اگر نسبت سے ان کی کام لینے کا سلیقہ ہو، اگر نسبت سے ان کی کام لینے کا سلیقہ ہو تو کیا کچھ کر نہیں سکتا گدائے شاہ جی. غوث پاک کا غلام جو چاہے کر سکتا. کہنے والے نے کہا تھا کہ ان کے نام لیوا بھی
کار ساز عالم بے شک سبحان اللہ یا غوث بولنے والے کرامتاں دکھاتے، بے شک ان کے نام لیوا بھی کار ساز عالم ہے، ان کا پوچھنا کیا ہے، وہ تو غوث اعظم ہے۔ یا غوث کا نعرہ لگاؤ، غوث اعظم کی یارویں کرو، کیا کرو، یارویں کرو، اپنی حیثیت کے حساب سے کرو، اس لیے کہ جب تم یارویں کرو گے بچوں کو غوث پاک کی یاد آئے، غوث پاک کی کرامت سناؤ، غوث پاک کا دامن مضبوطی سے تھامے رکھو۔ اللہ رب تبارک و تعالیٰ تم کو، ہم کو، سب کو غوث اعظم محبوب سبحانی کا سچا غلام بنائے، ان کی محبت عطا فرمائے، ان کی معرفت عطا فرمائے، ان کے طریقے پر ہم کو سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میں دعا کروں آج کے اس جلسے کے تمام منتظمین کے لیے، اور اس جلسے کے روحانی سرپرست ہیں جو فی الحال غیر موجود ہیں، حضرت سید اختر علی شاہ قادری رحمۃ اللہ علیہ مدث اللہ العلی کے لیے اللہ ان کی عمر دراز صحت و عافیت و توانائی عطا فرمائے، تادیر اس علاقے کے رہنے والے مسلمانوں پر ان کے سائے کو دراز فرمائے، عمر میں ترقی میں عطا فرمائے، اقبال بلند فرمائے، اور پروردگار یہاں کی جتنے حاضرین ہیں، اس محلے میں رہنے والے، شہر میں رہنے والے، اے اللہ جسم غوث اعظم محبوب سبحانی کے غلام ہیں، پیر لاسانی کے غلام ہیں، حب ربانی کے غلام ہیں، اللہ ہم نہیں جانتے لیکن تو علیم بذات الصدور ہے، ان کے دلوں میں جو تمنائیں ہیں غوث پاک کے صدقے و تمناؤں کو پوری فرما دے۔ اے اللہ جتنے یہاں پر غوث پاک کی محبت میں جمع ہوئے ہیں، محبوب سبحانی کی محبت میں، تیرے محبوب کی محبت میں جمع ہوئے ہیں، اے اللہ ان سب کی حاضری کو قبول فرما۔ اے اللہ ان میں، ان کے رشتہ داروں میں، ان کے دوست احباب میں جو بیمار ہیں انہیں شفا عطا فرما، جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما، جو بے روزگار مسلمان ہیں انہیں روزگار عطا فرما، بلا جن کے کاروبار ہیں ان کی تجارت میں برکتیں عطا فرما۔ اے اللہ ہم میں جو بے نمازی ہیں انہیں غوث اعظم محبوب سبحانی کی عبادتوں کا صدقہ عطا فرما، ہم سب کو 5 وقتہ با جماعت نماز ادا کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ ہمارے ظاہر پوشیدہ، کبیرہ صغیرہ، دانستہ نادانستہ تمام گناہوں کی مغفرت فرما۔ اے اللہ ہم تیرے محبوب غوث اعظم دستگیر کے در پر آئے ہوئے ہیں، پروردگار تیری بارگاہ میں غوث پاک کا وسیلہ لے کر آئے، اے اللہ ان گناہوں کو معاف فرما جو ہم نے دن کے اجالوں میں کیے، اور ان گناہوں کو ہمارے معاف فرما جو ہم نے رات کے اندھیروں میں کیے۔ اے اللہ ہم سب کو صراط مستقیم پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرما، نماز پنجگانہ با جماعت مسجد میں ادا کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے پاک پروردگار ہمارے بزرگوں کی عمر دراز فرما، جن کے والدین زندہ ہیں ان کی عمر دراز کر، اور جن کے والدین ماں باپ اس دنیا سے گزر گئے ان کی بے پناہ مغفرت فرما۔ اے اللہ جہاں مسلمانوں کے قبرستانوں پر تیرا عذاب نازل ہو رہا ہو، حضور کی رحمت للعالمین کے صدقے پروردگار اس عذاب کو تیری رحمت سے تبدیل فرما۔ اے اللہ مسلمانوں میں اتحاد عطا فرما، اتفاق عطا فرما، محبت عطا فرما، ہمارے بچوں کو نیک راہ پر چلا، صراط مستقیم پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، علم کا شوق عطا فرما، عمل کا جذبہ عطا فرما۔ اے اللہ ان کو بہتر مستقبل عطا فرما۔ اے اللہ جو بچیاں اس بستی میں جتنے حاضرین ہیں ان کے گھروں میں رشتوں کے لائق بیٹی ہیں، سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کے صدقے ان کا نیک نصیبہ فرما۔ پروردگار جو بچیوں کی شادیاں ہو گئی ہیں اور اولاد کے سکھ سے جو محروم ہیں، مولا حسنین کریمین کے صدقے ان کو اولاد صالح عطا فرما، بڑی عمر کی اولاد عطا فرما۔ اے پروردگار ان بچوں کو اپنے ماں باپ کی اطاعت گزاریاں فرما برداری عطا فرما، ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرنے کی توفیق عطا فرما، مسلمانوں کو ایک دوسرے کا دکھ درد بانٹنے کی توفیق عطا فرما۔ اے پاک پروردگار فلسطین کے مسلمانوں کی مدد فرما، فلسطین کے مسلمانوں کی مدد فرما، فلسطین کے مسلمانوں کی مدد فرما۔ ہندوستان میں رہنے والے 20 کروڑ سے زائد مسلمانوں کی جان مال عزت و آبرو کی حفاظت فرما، ہماری عبادت گاہوں کی، ہماری مسجدوں کی حفاظت فرما، ہماری ماؤں بہنوں بیٹیوں کی عزت و عصمت، عفت و حرمت اور آبرو کی حفاظت فرما۔ اے پاک پروردگار یہاں شہر نشین پر جتنے علماء حفاظ ائمہ بیٹھے ہیں پروردگار ان سب کی عمر میں، رزق میں، آل میں، اولاد میں، ایمان میں، عقیدے میں خوب برکت عطا فرما، اتحاد و محبت عطا فرما، غوث اعظم محبوب سبحانی کے صدقے عطا فرما، ان کے در کی خیرات عطا فرما۔ وما علینا الا البلاغ۔